بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج کل کی موجودہ دنیا میں وہ افراد جو ٹی وی سے، انٹرنیٹ سے اور جدید ذرائع ابلاغ سے وابستہ ہوں، ان حضرات کو بخوبی اندازہ اور علم ہوگا کہ فتنہ اور فسادات، شرور اور نئے نئے نظریات اور افکار جو ٹی وی، انٹرنیٹ اور ان جدید ذرائع سے پھیلائے جا رہے ہیں، عوام الناس کو حق کی ڈگر سے، حق کی راہ سے ہٹا کر باطل کی طرف اور غلط روش پر پہنچانے کے لیے یہ انتہائی بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک عالم کو ان سے باخبر ہونا چاہیے، ان کی سرکوبی کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس سے آپ حضرات کو معلوم ہو سکے کہ آج کے دور میں مختلف افکار و نظریات عوام کے ذہن میں ٹھونسے کیسے جا رہے ہیں۔ ایک تقریر میں سن رہا تھا، ایک رافضی تقریر یہ کر رہا تھا کہ امامت کا درجہ نبوت سے زیادہ ہے۔ یہ افکار، یہ نظریہ، یہ سوچ وہ عوام الناس کو دے رہا اور اس کی بنیاد رکھ رہا صحیح بخاری پر۔ آپ حیران ہوں گے اگر اس تقریر کو آپ سنیں، اس کے دلائل پر غور کریں، اس کی بات اور گفتگو کو آپ تولیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ عوام الناس کے دلوں پر کس طرح اپنا گھر کرنے کے لیے اور ان کو مسحور کرنے کے لیے اپنی قوت، طاقت، تلک لسانی استعمال کرتے ہیں۔ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا نبوت سے امامت کا درجہ زیادہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ امام ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ہیں، نبوت ان کے پاس ہے، امامت ان کے پاس ہے۔ دلیل یہ دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز بھی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا تذکرہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں دل میرا یہ کرتا ہے کہ نماز میں لمبے قرات کروں، لیکن جب دیکھتا ہوں کسی عورت کے بچے کے رونے کی آواز کو میں اپنی قرات کو کم کرتا ہوں، اپنی نماز میں تخفیف کرتا ہوں، نماز کو بالکل کم کر دیتا ہوں، لمبی نماز نہیں پڑھاتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ خدا کی طرف نہیں ہے بلکہ حضور کی توجہ خلق اور لوگوں کی طرف ہے۔ اس کے برخلاف آپ کی تبلیغی جماعت عموماً یہ واقعہ بیان کرتی ہے کہ آپ نماز میں خشوع خضوع کریں، خدا تعالیٰ کی طرف توجہ فرمائیں۔ حضرت علی کا واقعہ پیش کرتی ہے، ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک خنجر لگتا ہے، بڑے پریشان حال ہوتے ہیں، لوگ خنجر کھینچنا چاہتے ہیں، درد ہوتا ہے، تکلیف سے دو چار ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب نماز میں جاؤں خنجر کھینچ لینا۔ آپ نماز میں جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، لوگوں نے خنجر کھینچ لیا، آپ کو تکلیف محسوس نہ ہوئی، نہ یہ محسوس ہوا کہ مجھ سے خنجر کھینچا گیا۔ اب وہ موازنہ یہ پیش کرتا ہے، ایک طرف نبی کی نماز، ایک طرف امام کی نماز۔ نبی کی نماز ایسی ہے اگر بچی چیختی ہے، بچے بلبلاتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام توجہ ان کی طرف کر کے نماز کو مختصر پڑھاتے ہیں۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز کہ آپ کی نماز ایسے خدا سے خوب لو لگائی ہے کہ آپ کی نماز اتنی اعلیٰ عرفہ اور مقدس مقام کی ہے کہ آپ کی نماز میں مخلوق کی طرف کہ آپ کے جسم کی طرف توجہ نہیں گئی۔ تو اب بتاؤ امامت کا درجہ نبوت سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ وہ دلیل ہے جو انہی ذرائع ابلاغ اور جدید آلات کے ذریعے سے عوام الناس کو دی جا رہی ہے۔ میں ضمن اس کا جواب بھی عرض کرتا چلوں، اور بنیادی بات جو میں آپ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے جو جدید حضرات، جدید لوگ اور ریسرچ کے نام پر دنیا کے سامنے آتے ہیں، عوام الناس کو کس طرح اپنے ڈرغے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم ان کے افکار اور نظریات کا جائزہ لیں گے تاکہ آپ حضرات ان افکار اور نظریات کو جانیں بھی صحیح، عوام کو بھی یہ باور کرائیں کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، افکار بھی غلط، نظریات بھی غلط، بیان کردہ تفسیر القرآن بھی غلط اور بیان کردہ احکام و مسائل بھی غلط۔ نہ اس بندے میں اتھارٹی موجود، نہ ہی قوت موجود، نہ ہی اجتہاد کی بنیاد موجود۔ جب بالکل بندے میں لیاقت اور صلاحیت نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے پیش کردہ افکار و نظریات کو بھی امت قابل قبول نہیں کرے گی۔ اس کا میں جواب دے لوں، دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ
کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ بتائیے احسان کیا چیز ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت آپ ایسے کریں گویا آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ کیفیت آپ میں اگر طاری نہ ہو کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں تو آپ میں یہ کیفیت طاری ہونی چاہیے، آپ یہ باور رکھیں کہ اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے۔ استاذ مکرم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے یہاں پر دو باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر ایک، ایسی عبادت جس میں بندہ یہ باور کرے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، مشاہدہ والی عبادت۔ نمبر دو، غیبوبت والی عبادت کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اول عبادت کا تعلق نبی کے ساتھ ہے، نبی جب عبادت کرتا ہے عالم مشاہدہ میں کرتا ہے، جب امتی عبادت کرتا ہے عالم غیبوبت میں کرتا ہے۔ نبی کی عبادت یہ ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، امتی کی عبادت یہ ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ان دونوں تعلقوں اور دونوں عبادتوں کے مقامات میں سے اول مقام یہ ہے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، یہ مقام نبوت کا ہوتا ہے، اسے ہم عالی مقام کہہ سکتے ہیں۔ اب میں جواب کی طرف آتا ہوں۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے دوران انسان کے دو تعلق ہوتے ہیں، ایک تعلق اللہ ہے، تعلق مع اللہ ہے، اور دوسرا تعلق مع الناس ہے۔ تعلق مع اللہ کا مطلب آپ کی ہمہ جہت توجہ خدا تعالیٰ کی جانب ہے، تعلق مع الناس کا مطلب آپ کی توجہات کا مرکز عوام الناس بھی بن رہی ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں تعلق مع اللہ میں جب ایک طرف پیغمبر ہیں نبی علیہ السلام اور دوسری طرف حضرت علی ہیں، حضرت علی امتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں۔ اب ہم تعلق مع اللہ کو دیکھتے ہیں، تعلق مع اللہ میں جو نبی کا تعلق مع اللہ ہوتا ہے وہ امتی کے تعلق سے زیادہ ہے۔ معلوم یہ ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو عبادت ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق خدا تعالیٰ سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس حدیث نے بتلا دیا۔ نمبر دو، دوسرا تعلق مع الناس ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلق۔ لوگوں کے ساتھ تعلق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کمال تو درکنار کچھ بھی نہیں رہا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق مع الناس کامل درجے کا ہے۔ اب ان دونوں شکوں کو میں آپ کی خدمت میں جمع کر کے عرض کرتا ہوں کہ تعلق یہاں پر دو ہو جاتے ہیں، ایک تعلق مع اللہ، ایک تعلق مع الناس۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ کا تعلق مع اللہ کامل درجے کا ہے، آپ کا تعلق مع الناس کامل درجے کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، آپ کا تعلق مع اللہ تو ہے لیکن تعلق مع الناس نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبھانے والے ہیں دو تعلقوں کو، حضرت علی نبھانے والے ہیں ایک تعلق کو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ایسی ذات اور شخصیت جو دو تعلق نبھا رہی ہو وہ اس ذات سے اعلیٰ عرفہ بڑے اونچے مقام والی ہے جو ایک تعلق نبھا رہا ہو۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا یہ ایسی بات ہے جو عوام الناس کے ذہن اور سطح کے مطابق یہ افراد لاتے ہیں تاکہ عوام ان کے نرغے میں آئے۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے اپنی محنت کو، اپنی کوشش کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنی دعوت کے کیا اسالیب اور طریقہ کار لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے آگاہ ہو جائیں اور ان کے افکار و نظریات سے بھی آگاہ ہو جائیں اور عوام الناس کو ان کے افکار اور نظریات سے باخبر کر کے ان سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہمارے عام طور کے ماحول میں علماء کے گھروں کے علاوہ دیکھ لیں، ہمارے ہر گھر میں ٹی وی موجود ہے۔ آپ دیکھیں صبح سے شام تک ٹی وی چل رہی ہے، ٹی وی پر وہ ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہیں، فلم بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی دینی پروگرام ہوگا وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، نماز بھی دکھائی جا رہی ہوگی، روزے کا درس بھی دیا جا رہا ہوگا، کوئی اسکالر، ڈاکٹر یا کوئی ایسا بندہ جو اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے وہ بھی آ رہا ہوگا۔ علماء حق بہت کم آ رہے لیکن دیگر لوگ جو اپنے آپ کو اسکالر اور عالم کہتے ہیں وہ لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں مختلف زمانے ایسے ہیں جس میں لوگوں کی نظریں ٹیلی ویژن پر زیادہ ہوتی ہیں۔ مثلا رمضان المقدس کا مہینہ ہوگا، گھروں میں عورتیں جو سحری اور افطاری بناتی ہیں، آپ حضرات مشاہدہ کریں کہ وہ عورتیں صبح کو جب سے افطاری کا سحری کا سامان تیار کر رہی ہوتی ہیں تو سامنے کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ٹیلی ویژن چل رہا ہے۔ اس نے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جب اس نے گفتگو سننی ہے ایک کسی عالم کی جو آ رہا، کسی اسکالر کی جو گفتگو کر رہا، کسی مفکر کی جو اپنے افکار پیش کر رہا، شام کو جب انہوں نے بیٹھنا ہے افطاری پر پورا گھر تشریف رکھے گا لیکن سامنے جو ان کو چیز دکھائی دی جا رہی ہوگی وہ آپ کا ٹیلی ویژن ہوگا۔ پورے 30 دن تک ہمارے اس معاشرے کے جن کے گھروں میں ٹی وی موجود ہے انہوں نے یہ افکار بھی دیکھے،
نظریات بھی دیکھے، ان کی گفتگو بھی سنی، ان کی باتیں بھی جانچی، ان کے نظریات کو بھی لیا، ان کے افکار کو بھی لیا۔ آتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ ہے، یکم ربیع الاول سے بھی کچھ پہلے اور 12 ربیع الاول کے بھی کچھ بعد آپ کو ٹی وی پورے کا پورا سبز دکھائی دیتا ہوگا۔ جو بھی فرد وہاں پر آتا ہوگا اوپر سے لے کر نیچے تک اور دائیں بائیں جو بھی بیچ لگائے ہوئے ہوں گے وہ سبز ہی سبز ہوں گے۔ سبز ہلالی پرچم دائیں بائیں لگا ہوگا، جو تکیہ اس کے بغل میں یا اس کے گھٹنوں پر رکھا ہوگا اس کا رنگ بھی آپ کو سبز دکھائی دے گا۔ یہ لوگ ایک خاص نظریہ، خاص فکر، خاص سوچ لے کر اس امت کے سامنے اپنی دعوت پھیلا رہے ہیں۔ 12-15 دن تک عوام نے ان کو دیکھا۔ جب محرم کا مہینہ آ جائے، ماہ محرم میں بھی آپ دیکھ لیں، صبح سے شام تک وہاں پر کوئی فلم نہیں دکھائی جائے گی، ڈرامہ بڑی مشکل سے ہوگا، لیکن جو افکار اور نظریات ہوں گے ایک مخصوص گروہ، ایک مخصوص طبقہ اور ایک مخصوص فرقہ کے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ تو 3 چیزیں ہو گئی، ان کے علاوہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی نہ کوئی اسکالر اپنی بات اس چیز کی، اپنی گفتگو ٹی وی کے میدان میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس بنیادی تفصیل سے آپ حضرات کی خدمت میں بخوبی آشکارا ہو گیا ہوگا کہ ہماری وہ عوام الناس جو علماء کی صفوف کے اندر، علماء کی مجالس میں تشریف نہیں لاتی، اپنے گھروں ہی میں علماء سمجھ کر لوگوں سے استفادہ کی خواہاں ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان غیروں کے افکار کو لے رہے ہوتے ہیں، ان پر عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں ہماری مساجد، ہماری عید، ہمارا جمعہ، ہمارا درس قرآن، ہمارا درس حدیث اور ہماری تربیتی نشستیں، اس میں جو عوام الناس آتی ہے وہ اس عوام کا بہت کم حصہ ہوتا ہے جو لوگ آپ کے پاس نہیں آتے۔ ہمارا جمعہ شروع ہو گیا 1:30 بجے، عوام کب آتی ہے؟ خطبہ سے 5 منٹ قبل۔ آپ نے جن کو مکمل تقریر سنائی ان کی تعداد 50 سے 60 ہوگی۔ ہاں اگر کوئی اعلیٰ قسم کا خطیب ہو، بڑا اچھا واعظ ہو اور بڑا اچھا نکتہ دان ہو تو اس کی خطابت اور اس کی تقریر سے قبل تو لوگ آ جائیں گے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس ٹائم دیکھتی رہتی ہے، اچھا مولانا صاحب 5 منٹ اوپر ہو گئے تو انہوں نے پھر گھڑی کو دیکھنا شروع کر دیا، کھانسنا شروع کر دیا، اشارے دینا شروع کر دیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ مولانا صاحب تقریر تھوڑی سی ختم کریں، وقت ہو چکا ہے۔ درس قرآن، ہمارے ہاں درس قرآن میں لوگ عموماً نہیں بیٹھتے، اس کی بھی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو سنا ہوا ہے۔ تو ہمارے دروس قرآن، دروس الحدیث اور ہماری جو جمعے ہیں، ہماری عیدیں ہیں، ان چیزوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام الناس کا تعلق علماء سے بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ علماء سے کٹ آف ہو رہے ہیں حضرات، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن آپ کی خدمت میں اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ عوام الناس کا بہت بڑا طبقہ ہے جو ہمارے پاس ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ طبقہ ہے جس پر آواز پہنچانے کی ضرورت ہے۔ عوام الناس کے اس بڑے طبقہ جہاں تک ہماری رسائی نہیں، ان تک آواز پہنچانے والوں میں کئی قسم کے لوگ ہیں۔ بعض حضرات ڈاکٹرز ہیں، بعض پروفیسرز ہیں، بعض ان کو جدید دنیا میں ہم اسکالر کہتے ہیں، اسکالر ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ایک مذہبی نمائندہ، مذہبی قسم کی شخصیت باور کرا کر عوام کے سامنے آتے ہیں۔ مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ہمارے ہاں جو ٹی وی چینل چلتے ہیں، ٹی وی چینلز میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت زیادہ، کہ وہ ہمیں یہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ کا بھی ٹی وی چینل ہونا چاہیے۔ دیکھیں فلاں فرقہ ہے، اس کا ٹی وی چینل ہے، اہل بدعت ہیں، اس کا ٹی وی چینل ہے، اہل الحاد ہیں، ان کا ٹی وی چینل ہے، ہاں منکرین صحابہ، ان کا ٹی وی چینل ہے۔ کثیر تعداد میں ایسے لوگ ہیں، مستقل ٹی وی چینل موجود ہیں۔ آپ کا بھی ٹی وی چینل ہونا چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ حضرات بھی دعا فرمائیں۔ استاد مکرم کی دلی خواہش ہے کہ اس کمی کو انشاءاللہ ضرور پورا کیا جائے گا، انشاءاللہ ضرور پورا کیا جائے گا۔ اور یہ حسرت اس کے بعد بالکل نہ رہے گی کہ ٹی وی کی دنیا میں اہل حق کا کوئی ٹی وی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارا ٹی وی ہوگا، لیکن ظاہری سی بات ہے اسباب کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ حضرات اسباب کے لیے بھی دعا فرمائیں، خدا تعالیٰ سے مانگیں، اسباب مہیا ہوں تو انشاءاللہ ہم اس کام کی ابتدا میں انشاءاللہ دریغ نہیں کریں گے، جلد سے جلد اس کام کی ابتدا کریں گے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، جو ابتدائی تمہید میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، ہم اس سے بات سمجھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو علماء کرام نہیں ہیں، اسکالر، وکیل اور ڈاکٹرز ہیں، لیکن اپنے آپ کو ایک دین اسلام کا بہت بڑا داعی تصور کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ دعوت پیش کرتے ہوئے ان کے پاس نہ لیاقت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ ہی علم ہے،
محض اٹکل پچو کے ساتھ 2-4 مسائل رٹ کر ان کا حدیث نمبر اور قرآن کے ورس نمبر یہ چیزیں عوام کے سامنے لا کر عوام سمجھتی ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ آپ حضرات نے باہر پڑھا بھی ہے کہ ہمارے آج کے درس کا عنوان ہوگا عصر حاضر کے متجددین۔ ایک ہے مجدد، ایک ہے متجدد۔ مجدد جو دین میں پائی جانے والی خامیوں کو دور کرتا ہے، اصلاحات نافذ کرتا ہے۔ متجدد ہوتا ہے جو نئی اصلاح کو نہیں نافذ کرتا، مریض اور متمرض کی طرح یہ بس متجدد ہوتا ہے، بتکلف یہ تجدد پسندی کا شکار ہوتا ہے کہ میں بھی مجدد ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آج کی نشست میں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں عصر حاضر کے 3 متجددین کا تعارف آپ کی خدمت میں آئے، ان کے افکار و مسائل بھی آئیں، ان کے نظریات بھی آئیں، تاکہ آپ بھی جانیں، عوام الناس ان کے بارے میں بتائیں۔ سب سے پہلا ڈاکٹر ذاکر نائک، نمبر 2 جاوید احمد غامدی، اور نمبر 3 آج کی ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی۔ سب سے اول ذکر جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس شخص پیغام ٹی وی پر بھی آیا اور اس نے اپنا ایک ادارہ قائم کیا IRF کے نام سے۔ میں اس کا تھوڑا سا آپ کی خدمت میں تعارف کرا دوں۔ تعارف سے یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ باقاعدہ علوم اس نے حاصل نہیں کیے، اور اٹکل پچو کی بنا پر کچھ مسائل، ان کے کچھ دلائل، حدیث نمبر، حدیث کی اور قرآن کریم کچھ آیت، ان کو حفظ کر کے یہ دنیا کے سامنے آیا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم دیکھیں گے کہ اس شخص کی اہلیت کتنی ہے اور اس کی قابلیت کتنی ہے۔ 1965 میں پیدا ہونے والا ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام ڈاکٹر عبدالکریم نائک ہے۔ والد صاحب اس کے دکاندار تھے، اور اس نے ابتدائی جو تعلیم حاصل کی وہ سکول اور کالجز کی تعلیم ہے۔ اس کی تعلیم کسی مذہبی اور کسی اسلامی ادارہ سے نہیں ہے، مدرسہ کسی سے فاضل نہیں ہے، محض ان علوم کو جو ہم دنیاوی علوم سے تعبیر کرتے ہیں، فنون سے تعبیر کرتے ہیں، اس شخص نے فنون کو لیا، ان میں کمال حاصل کیا۔ کچھ عرصہ اس نے ڈاکٹری کی، اس کے بعد اس نے دیکھا کہ انسانی جسم پر ڈاکٹری نہیں کرنی، اس کی چیڑ پھاڑ میں نے نہیں کرنی، اب چیڑ پھاڑ کے لیے اس کو ایک اور چیز چاہیے۔ اس نے دین اسلام کو پکڑا اور اس کی چیڑ پھاڑ شروع کر دی ہے۔ یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں انشاءاللہ جب گفتگو کروں گا آپ کی خدمت میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی اس شخص کی جو بکلام خود اس شخص کی جو تحقیق ہے اس سے اسلام کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ اس شخص نے میٹرک عیسائیوں کے سکول سے کی، FSC اس نے کرشن چندر چلے رام کالج بمبئی ہندوؤں کے سکول سے حاصل کی، یونیورسٹی آف بمبئی میں MBBS کیا۔ باقاعدہ طور پر عالم نہ بنا، IRF کے نام سے اس کا ادارہ، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے اس کا یہ صدر بنا۔ احمد دیدات ایک شخصیت گزری ہے، اس نے اس کو دیدات پلس کا نام دیا۔ اس سے اس نے سمجھا کہ میں بہت بڑا اسکالر اور بہت بڑا مناظر ہوں۔ بہت بڑا مجمع اس کو سننے کے لیے آیا۔ اب اس کے مجمع کی جو بنیادی چیز جو اس کو نے اپنے مجمع کو کھینچا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، تاکہ جب بنیاد ٹوٹے گی تو اس پر عمارت بننے والی بھی ٹوٹ جائے گی۔ عموماً لوگ اس کو 3 وجوہات سے چاہتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص بہت بڑی سکرین پر آیا ہے۔ ایک وہ عالم ہے، جید عالم ہو، جو ایک ممبر پر بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہو، کسی مصلے پر بیٹھ کر آپ کو قرآن کے نکات سمجھا رہا ہو۔ ایک وہ شخص ہے جو بہت بڑی سکرین پر آ رہا ہو۔ آپ ایمان سے بتائیے کہ لوگ کس کو بہت بڑا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے جو بہت بڑی سکرین ہے۔ ہماری عوام تو کل انعام ہے، ان کے حق و باطل کا معیار نہ علم ہے نہ تقوی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے ہاں جو معیار ہے وہ بہت بڑی سکرین پر آنا ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ بہت بڑا عالم نہ ہوتا اتنی بڑی ٹی وی پر کیسے آتا؟ دیکھو لوگ اس کے سامنے بہت زیادہ ہیں۔ استاذ مکرم مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہ عالیہ، آپ کا بیان تھا مقام فقہ سیمینار میں لاہور میں۔ آپ نے گفتگو کے دوران بڑی عجیب بات فرمائی۔ آپ نے کچھ نکات بیان فرمائے فقہ کی حیثیت پر اور فقہ کی ضرورت پر۔ ضرورت فقہ بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ آج کے دور میں کسی ڈاکٹر اور کسی عام سکالر کے بجائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی ضرورت کیوں ہے؟ اس پر جب گفتگو فرمائی جو سامعین تھے وہ اش کر اٹھے۔ آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ہمیں سنا نہیں، لوگ بڑی سکرین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ عام آدمی ہوگا، لیکن آپ اگر ہمیں بڑا مجمع دیں، آپ ہمیں بڑی سکرین دیں تو پھر دیکھیں کہ دنیا غیروں کو بھول کیسے جاتی ہے۔ اور واقعی ایسی بات ہے، بحمد اللہ تعالیٰ استاد مکرم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہم میں موجود ہے۔ میں اور آپ کی خدمت میں عرض رساں ہوں کہ ہم یہ دیکھیں کہ
اگر اسلامی ٹاپکس پر کوئی بھی ایسا موضوع ہو، کوئی ایسا ٹاپک ہو، استاد مکرم کی خدمت میں آپ پیش کریں، ایسے نکات اٹھائیں گے کہ ہماری عقل اور ہماری دانش دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ حضرات نے صبح ہی سنا سورۃ یوسف کا ایسا نقطہ بیان فرمایا کہ پہلے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے علماء بھی موجود ہیں، جید علماء ہیں، لیکن لوگوں نے ان کو چونکہ بڑی اسکرین پر سنا ہے اس لیے سمجھتے ہیں کہ بڑا عالم ہے۔ تو پہلی بنیاد یہ غلط ہے کہ بڑی اسکرین پر آنا بہت بڑا ہونے کی دلیل ہے۔ اگر بڑی اسکرین پر آنا بہت بڑا ہونے کی دلیل ہے تو اسکرین پر تو بہت کچھ آتا ہے، تو کیا سب کو بہت بڑا مان لیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے ہماری عوام عربیت سے بہت زیادہ، انگریزی زبان سے بہت زیادہ مرعوب ہے۔ آپ کسی کی خدمت میں 2 لفظ انگریزی کے بول دیں، آپ کو سلوٹ کرے گا کہ دیکھیں مولانا ڈبل مائنڈڈ ہے، مولانا کو انگلش بھی آتی ہے۔ لیکن اگر خالصتاً کوئی اردو بولے تو ہماری عوام میں وہ اتنا پڑھا لکھا تصور نہیں ہوتا۔ عموماً بعض لوگ اپنا رعب، دبدبہ اور اپنی حاکمیت اور برتری ثابت کرنے کے لیے انگریزی زبان میں گفتگو کرتے ہیں۔ غالباً حضرت قاری محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم عالیہ جالندھری صاحب، آپ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک کالم لکھا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ 2 افراد آپس میں گفتگو کر رہے تھے، انگریزی کے الفاظ بول رہے تھے، اس میں 75% انگریزی تھی اور اس میں 25% اردو تھی۔ اب ساتھ بیٹھا وہ عامی بندہ سمجھ رہا بہت بڑے اسکالر اور بہت بڑے اعلیٰ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو دوسری جو بات ہے، اگر انگریزی میں یہ شخص آ کر گفتگو کرتا ہے، انگریزی تو محض ایک زبان ہے، کسی زبان کی فوقیت کہ وہ انگریزی ہو اس وجہ سے فائق ہے، یہ تو عقل سے ماورا بات ہے۔ آپ نے واقعہ بڑی اچھی طرح سنا ہوگا، ایک شخص جاتا ہے سعودی عرب میں، وہاں کسی عربی حاجی سے اس کی مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے، وہ بھی گالیاں دیتا ہے، یہ بھی گالیاں دیتا ہے، اس نے بھی ماں بہن نہ چھوڑی، اس نے بھی وہی بات کی۔ خیر جب واپس آیا کہنے لگا کہ میں عرب کے اخلاق سے دنگ رہ گیا، میں گالیاں دے رہا تھا، غلاظت بک رہا تھا، لیکن وہ مجھے قرآن سنا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کیوں سنا رہا؟ اس کو عربی زبان قرآن لگ رہا تھا۔ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس کو سنتے ہیں انگریزی زبان میں گفتگو۔ انگریزی زبان علم کی بنیاد نہیں ہے، اردو ہے تب بھی علم ہے، انگریزی ہے تب بھی علم ہے، فارسی ہے تب بھی علم ہے، عربی ہے تب بھی علم ہے۔ انگریزی زبان میں آنا اس کی فوقیت کی دلیل نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس شخص نے آئے اور حوالہ جات بار بار پڑھے، حوالہ جات گفتگو کی حوالہ پڑھا۔ میں آپ کے آگے بتاؤں گا کہ حوالے میں کتنی غلطی کرتا ہے، آگے بات آئے گی، لیکن کسی چیز کا حوالہ پڑھ دینا یہ اگر فوقیت کی دلیل ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک بہت بڑے مدرسے کی لائبریری کو آگ لگ گئی، حضرت مولانا خاتم المحدثین محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جب سنا تو بڑے افسردہ ہوئے۔ آپ کے ارد جو شاگرد تشریف فرما تھے عرض بستہ ہوئے کہ حضرت کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا فلاں مدرسے کی لائبریری جل گئی ہے، مجھے اس پر بڑا افسوس ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ تم مایوس نہ ہونا، اگر دارالعلوم دیوبند کی لائبریری خاکستر ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، انور شاہ اپنے حافظے سے لکھوائے گا، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا اگر حافظے کی بنیاد پر ہے تو پھر حافظے سے اس سے بدرجہ موجود ہیں۔ یہ شخص جب حافظہ دے گا عربی عبارت نہ پڑھے گا، حوالہ دے گا، حوالے کے دوران عربی ٹیکسٹ اس شخص نہیں پڑھنا، صرف حوالہ پیش کرے گا، حدیث نمبر فلاں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن کئی بار اس نے غلط پڑھا۔ آپ کی خدمت میں جب پروجیکٹر لگایا جائے تو آپ کو ہم بتائیں گے قرآن مجید کی آیات بھی بعض دفعہ پڑھتا نہیں یا پڑھتا ہے تو اس سے غلط ہو جاتی ہے۔ تو 3 اس کی بنیادی وجوہات، شہرت کی، نمبر 1 بڑی سکرین پر آنا، یہ بھی کوئی وجہ نہیں، نمبر 2 انگلش زبان میں گفتگو کرنا، اور تیسری بات یہ کہ حوالہ جات پڑھتا ہے۔ ہم ایک بات آپ کی خدمت میں آخری عرض کر کے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس شخص کے متعلق امت میں تقریباً ہم مسالک مختلف کو دیکھتے ہیں، مختلف مسالک اس بات پر متفق ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک عالم نہیں ہے، عالم کے روپ میں اس شخص نے تحقیقات کو اپنا تختہ مشق بنایا ہے، اسلام کی جو ریسرچ کے نام پر یہ گفتگو کر رہا ہے، یہ گفتگو سننا آپ کے دین، آپ کے اسلام اور آپ کے نظریات کے لیے یہ بات بہت قابل مضر ہے۔ پہلی بات، دارالعلوم دیوبند ہمارا مادر علمی اور ہمارا اصل مرجع اور منبع ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے 11 صفحات پر مشتمل ایک فتویٰ شائع ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک کے افکار اور اس کے نظریات کے متعلق۔ دارالعلوم دیوبند کے اس فتویٰ میں 15 پوائنٹس ہیں جو اس فتویٰ میں لکھے گئے، اس شخص کے نظریات ہیں، قرآن و سنت کی روح سے اس کے نظریات قابل عمل نہیں ہے، اس سے بچنا بہت اولا ہے۔ حضرت نے
दारुल देवबंद के फतवा में बात मौजूद है कि साइंसी तहकीकात से मरऊब है, उलमा को अवाम और मदारिस से बरगश्ता करने में मसरूफ़ है और ये साइंस ही को अपना जो है वो मतम नज़र शख्स बना रहा है। इसकी गुफ्तगू और लेक्चर को सुनना इंतहाई मुज़र है। किसी मुस्तनद आलिम से आप हजरात पूछें और उससे पूछने के बाद उस पर अमल पैरा हों। दारुल देवबंद वालों ने उसको कबूल न किया। नंबर 2, लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस हुई, मुश्तरका कॉन्फ्रेंस शिया और बरेलवी उलमा की। शिया और बरेलवी उलमा की मुत्तफ़िका कॉन्फ्रेंस में एक फतवा जारी हुआ जिसमें कहा गया डॉक्टर जाकिर नाइक के भाषण और उसके लेक्चर को सुनना बिल्कुल हराम है। इसने क्या बात की थी? इसने यजीद और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की लड़ाई को पेश किया। यजीद के बारे में कहा गॉड बी प्लीज विद हिम, यानी रज़ी अल्लाह अन्हु। ऐसी बातें कर दी और भी 2-4 बातें की। मुत्तफ़िका फतवा शाये हुआ कि इस शख्स के भाषण और लेक्चर सुनना जायज़ नहीं है। 2-3 हो गए देवबंदी, नंबर 2 बरेलवी, नंबर 3 शिया। हम अहले हदीस हजरात को देखते, अहले हदीस में से भी 2 ऐसे शख्स पाए जाते हैं, एक का नाम तौसीफ़ुर रहमान है और एक का नाम है मेराज रब्बानी। मेराज रब्बानी और तौसीफ़ुर रहमान बाकायदा क्लिप मौजूद हैं। इस शख्स के आने के बाद हमारे लड़के बजाय कुरान और हदीस पढ़ने के अब बाइबल और इन अनाजील के मकामात को याद कर रहे होते हैं। वो घर जिसमें कुरान ने आना था, कुरान की तालीमात ने आना था, आज उस घर में बाइबल के हवाला जात पढ़े जा रहे हैं। ये तो हजरात कहते हैं कि ये जो कारनामा है जाकिर नाइक का है, इसने फ़िज़ा को ख़राब किया है। एक शख्स पर एक शख्स के खिलाफ एक शख्स होता है, लेकिन एक के खिलाफ अगर सारे मुज्तमा हो जाएं तो फिर उनका इज्तिमा बहुत बड़ी दलील होता है। खैर, मैंने आखिरी बात ये अर्ज़ की है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसा शख्स है कि जिस पर कोई भी मुत्तफिक नहीं। हाँ, 2-4 अफराद उसके साथ मौजूद हैं और अवाम उसके साथ मौजूद है। कुछ अवाम जो ये कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ठीक आदमी है, अगर हमें कोई बता दे डॉक्टर के साहब के अफकार और नज़रियात ठीक नहीं तो हम कबूल कर लेंगे। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह मैं उसके कुछ बुनियादी अफकार और कुरान करीम कुछ तफासीर नुकात और इंशाअल्लाह इसके कुछ अहकाम व मसाइल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जिससे पता ये चलेगा कि ये शख्स जो अफकार फैला रहा है वो अफकार दुरुस्त नहीं है। सबसे पहली बात, डॉक्टर जाकिर नाइक का नज़रिया, गोया कि आपकी खिदमत में 3 बातें अर्ज़ की जाएंगी। नंबर 1 अफकार व नज़रियात, नंबर 2 इसकी बयान करदा तफसीर कुरान, नंबर 3 इसके बयान करदा मसाइल। कितनी बातें होंगी? 3 बातें। नंबर 1 अफकार व नज़रियात, नंबर 2 इसकी बयान करदा कुरान करीम की तफसीर और नंबर 3 इसके बयान करदा अहकाम और मसाइल। सबसे पहली बात है, बुनियादी तौर पर जो नज़रिया तकलीद का है, डॉक्टर जाकिर नाइक के नज़दीक तकलीद किस माना में है? तकलीद से उम्मत को फ़ायदा पहुँचा या नुकसान पहुँचा? तकलीद का मफ़हूम क्या है? डॉक्टर जाकिर नाइक का एक प्रोग्राम आता है, प्रोग्राम का नाम है आगाज़। इसका जो मेज़बान है इसका नाम है अनीक अहमद। अनीक अहमद साहब आज दुनिया टीवी में एक सुबह को प्रोग्राम आता है, इसका नाम है पयाम सुबह। पयाम सुबह के आजकल के मेज़बान हैं। इस गुफ्तगू इनके साथ गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू में इन्होंने कहा कि तकलीद के हवाले से आप क्या फरमाना चाहेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो बात की मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि लोग तकलीद किसे कहते? डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि आंख बंद करके मान लेने को तकलीद कहते हैं। आप इल्म देखिए, आंख बंद करके मान लेने को तकलीद कहते हैं। आगे कहते हैं कि देखें, एक्चुअल तकलीद का माना अरबी ज़ुबान से आता है। इसका मतलब होता है कि किसी से भरोसा करके उसकी बात को मान लेना। आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको दवाई देता है, दवाई देने के बाद आप उसकी दवाई ले लेते हो, उसको भरोसा करके मान जाते हो। इसके बाद फिर अपना रुख पलटते हुए कहता है कि देखें, ये लफ्ज़ अरबी ज़ुबान से निकला है, इसका मतलब है कि जानवर को रस्सी देकर खींच लेना। जानवर को आप रस्सी दें और रस्सी देकर खींच लें, इसको कहते हैं तकलीद। फिर कहते हैं कि तकलीद का मतलब है आंखें बांध करके मान लेना। अगर आप किसी की बात मान रहे हो, आपने तहकीक कर ली है कि जिसकी बात मान रहा हो वो ठीक है, तो फिर इसमें कोई एतराज़ नहीं। अगर आप जिसकी बात मान रहे हो, जिसकी तकलीद कर रहे हो, उसके कौल के ख़िलाफ़ अगर कुरान और हदीस से कोई बात दिखा दी जाए फिर भी आप उसकी मानो, इसको कहते हैं तकलीद। और मेरे हिसाब से ऐसा करना ठीक नहीं है। आप हजरात खुद तकलीद का मसला पढ़ चुके हैं। किसी शख्स ने ऐसा लिखा हो कि तकलीद का मतलब आंख बंद करके मान लेना, या तकलीद का मतलब यह है जिसकी बात आप मान रहे हो उसके खिलाफ अगर कुरान और हदीस से कोई आपको दलील दे दी जाए फिर भी उसकी बात आप मानते रहो, इसको तकलीद कहते हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि आपने कहीं ये माना तकलीद का पढ़ा है? तकलीद का माना कौन करेगा? डॉक्टर साहब करेंगे या अहले लुगत और अहले शरअ करेंगे?
محققین اور اصولیین حضرات کریں گے، ہم محققین اور اصولیین کی بات دیکھتے ہیں۔ خیر دوسری بات میں ساتھ عرض کرتا چلوں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا کہ آج کل کے جو دور میں عام امت تقلیدی ذہن کے ساتھ رواں دواں ہیں، آپ یہ بتائیے کہ امت کو تقلید سے فائدہ پہنچا یا امت کو تقلید سے نقصان پہنچا؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے خیال میں امت کو اس سے بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ یہ 3-4 باتیں ہیں، میں پوائنٹ وائز آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے تقلید کا ترجمہ کیا، تقلید کا مطلب ہے آنکھ بند کر کے مان لینا۔ یوں تو اپنے حوالہ جات کا بڑا روب جماتے ہیں، اس میں یہ حوالہ، اس میں یہ حوالہ، لیکن تقلید کی تعریف نے نہ کسی محدث کا، نہ اہل لغت کا، نہ کسی کتاب کا حوالہ دیا، ذاتی طور پر کہہ دیا کہ تقلید کا مطلب ہے آنکھ بند کر کے مان لینا، جس طرح آپ جانور کو رسی دے کر کھینچتے ہو اسے کہتے ہیں تقلید۔ لیکن ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ تقلید کا یہ معنی کہ رسی دے کر کسی کو کھینچ لینا، یہ معنی تو ادھورا ہے۔ پورا معنی کیا ہے؟ تقلید کا مطلب جس طرح جانور کو رسی دے کر کھینچنا ہے، اسی طرح تقلید کا معنی ہار بھی ہے۔ تقلید کا معنی ہار بھی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الحج اور باب نمبر 108 باب ہے باب من قلد القلائد۔ یہ باب ہے، اس میں اس بات کا تذکرہ کیا جائے گا کہ جو ہدی ہوتی ہے، ہدی کے جانور کو قلادہ پہنایا جائے۔ اس میں ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں انا فتلت قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، میں نے اپنے ہاتھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدی کے جو قلادے تھے میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے بٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا، صحیح بخاری کی روایت کہتی ہے کہ قلادہ کا مطلب ہمیشہ پٹا نہیں، ایک تو معنی پٹا ہو گیا۔ نمبر 2 صحیح بخاری کتاب اللباس اور باب نمبر 56، اس میں ہے باب استعارۃ القلائد، یہ باب ہے کہ کسی سے ہار کا استعارہ لینا۔ اس میں لمبا واقعہ موجود ہے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے حضرت عائشہ نے ہار لیا، اور آپ جب ایک مرتبہ جا رہی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر، وہ ہار وہاں پر گم ہو گیا۔ وہاں پر حدیث کے الفاظ ہیں ہلاکت قلادۃ لاسماء، حضرت اسماء کا قلادہ گم ہو گیا۔ اب اس روایت میں صحیح بخاری کی اس روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر لفظ قلادہ کس معنی میں ہے؟ ہار کے معنی میں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا لفظ قلادہ کو صرف رسی کے معنی میں لینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور علم اور حدیث سے ناواقف ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعریف جو انہوں نے کی ہے کہ آنکھیں بند کر کے مان لینا، دوسرا پوائنٹ آنکھیں بند کر کے مان لینا، کیا لغت میں اور اصولیین نے اس کا معنی یہی کیا ہے کہ آنکھیں بند کر کے مان لینا؟ ہمارے پاس کشاف و اصطلاحات الفنون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78 پر بات موجود ہے، التقلید اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل، ایک بندہ دوسرے بندے کی بات کو اتباع کرتا ہے، اس کے قول کی یا اس کے فعل کی، معتقداً لحقیت من غیر نظر الی الدلیل، دلیل کی طرف نہیں دیکھتا، بس یہ تصور کرتے ہوئے کہ وہ بندہ مجھے بات فرما رہا ہے، جو یہ فعل کر رہا ہے یہ حق ہے اور برحق ہے، اس کی بات کو لے لیتا ہے۔ کأن هذا المتبع جعل قول الغیر او فعله قلادة في عنقه من غیر مطالبة دلیل، اس بندے نے جس کی بات لی ہے اس کے قول اور فعل کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ تو اس کا کبھی یہ معنی نہیں ہے کہ انسان آنکھیں بند کر کے معاذ اللہ ادا ہو کر کسی کے پیچھے چلے۔ استاد مکرم مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم عالیہ استاد جی نے جو تقلید کی تعریف بیان فرمائی ہے وہ انتہائی جامع تعریف ہے کہ اس سے یہ بات بالکل حل ہو جاتی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ تقلید کا مطلب ہے آنکھیں بند کر کے ماننا۔ استاد مکرم فرماتے ہیں مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا کسی مجتہد کے مفتہ بھی مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا کہ اس مجتہد کا مجتہد ہونا دلیل شرعی ثابت ہو، اور اس مجتہد کا جو فقہ ہے وہ مدون ہو کر تواتر کے ساتھ اس مقلد تک آن پہنچا ہو۔ آپ دیکھیے تقلید کی تعریف تو یہ تھی، لیکن ذاکر نائک صاحب نے ایسی تعریف کر دی جس سے حضرات محققین متفق نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی بات مان رہے ہو لیکن آپ کو قرآن و حدیث سے کوئی دلیل دے دی جاتی ہے پھر بھی آپ اس کی بات مانتے رہو، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ تقلید کن مسائل میں کی جاتی ہے؟ آپ حضرات بار بار پڑھ چکے ہیں کہ تقلید مسائل غیر منصوصہ میں کی جاتی ہے، تقلید منصوصہ متعارضہ میں کی جاتی ہے، تقلید
مسائل منصوصہ مجملہ میں کی جاتی ہے اور تقلید مسائل منصوصہ محتملۃ المعانی میں کی جاتی ہے۔ یہ بات آپ کیونکہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، میں اس لیے زیادہ اس پر عرض نہیں کرتا، لیکن آپ کی خدمت میں بات عرض کرتا ہوں کہ تقلید تو کی ہی اس وقت جاتی ہے جب قرآن اور سنت سے کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو۔ یہ کہنا کہ ایک بندہ کسی کی تقلید کرتے ہوئے مسئلہ لے رہا ہے، ہم قرآن و حدیث سے اس کے سامنے پیش کرتے مسائل اور پھر بھی بات اس کی مانی تقلید ہے، تو یہ تقلید کے مفہوم سے ناواقف ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ میں آپ کی خدمت میں مزید عرض کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کی جو چوتھی بات تھی کہ تقلید سے امت کو نقصان پہنچا ہے، ڈاکٹر صاحب عموماً اور غیر مقلدین حضرات بھی بخاری کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ صحیح بخاری کے جو مؤلف ہیں امام محمد بن اسماعیل البخاری متوفی 256 ہجری، آپ کون ہیں؟ آپ شافعی المقلد ہیں، آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک ہیں، اگر تقلید سے امت کو نقصان پہنچا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح بخاری سے سب سے بڑا نقصان پہنچے گا، صحیح مسلم سے سب سے بڑا نقصان پہنچے گا۔ جو حضرات محدثین اس امت میں گزرے ہیں اور حضرات مقلدین ہیں، ان سے امت کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ پھر ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض رساں ہیں، آج کے بعد آپ قرآن کریم کی کسی تفسیر کا حوالہ دیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مفسرین مقلد ہیں۔ آج کے بعد آپ کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ نہ دیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جامعین کون ہیں؟ مقلد ہیں۔ جب تقلید سے امت کو نقصان پہنچا ہے، آپ کس منہ سے ان کے حوالہ جات کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ 4 باتیں ہو گئی۔ نمبر 5، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بات میں ایک اور بات بھی کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ باتیں میں اس لیے آپ خدمت میں تفصیل سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ حضرات نے سنی بھی ہیں یا شاید سن چکے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں، چاروں ائمہ نے کہا ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھی فتویٰ آپ کو قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہوا ملے، میرے فتوے کو چھوڑ دو اور قرآن و حدیث پر عمل کر دو۔ لہذا میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلہ دیکھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین آہستہ کہے۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ۔ لیکن میں جب دیکھتا ہوں صحیح بخاری میں کئی حدیثیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں when you finish your Fatiha you say Amin loudly, so I say Amin loudly۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نماز پڑھتے ہوئے غیر المغضوب علیہم الضالین پر پہنچے، آمین زور سا کہے، لہذا میں آمین زور سا کہتا ہوں۔ اب اگلی بات آپ سمجھے، ذاکر نائک کہتا ہے کہ قرآن حدیث مبارک یہ کہتی ہے آمین زور سا کہو، امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں آمین آہستہ کہو۔ امام صاحب خود فرماتے ہیں اگر کوئی فتویٰ میرا تمہیں قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہوا دکھائی دے، میرے فتوے کو چھوڑ دینا، حدیث پر عمل کر لینا۔ لہٰذا میں امام صاحب کے فتوے کو چھوڑتا ہوں، حدیث پر عمل کرتا ہوں۔ سو آئی سے آئی ایم 100% حنفی، میں 100% حنفی۔ کیوں؟ میں امام صاحب کی اور باتوں کو بھی مانتا ہوں، اس بات کو بھی مانتا ہوں۔ باقی لوگ میرے حساب سے 80% حنفی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب کی زیادہ باتوں کو مانتے ہیں، اس بات کو نہیں مانتے، لہذا میں 100% حنفی ہوں۔ آؤ، تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تقلید سے امت کو نقصان پہنچا، مقلد نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کتنے % حنفی ہیں؟ 100% حنفی ہیں۔ آپ کی تو ایک ہی نشست کی بات میں کھلا تضاد ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب اور دیگر ائمہ نے یہ فرمایا کہ آپ کو ہماری کوئی بات ملے، اس کو قرآن حدیث سے خلاف نظر آئے اس کو چھوڑ دو اور حدیث پر عمل کر لو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حکم ائمہ حضرات نے کن کو فرمایا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگوں کو فرمایا ہے یا بڑے مجتہدین اور بڑے ائمہ فقہا کو فرمایا ہے؟ اس پر استاذی کا ایک میں واقعہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات عرض کرتا ہوں۔ استاد مکرم فرماتے ہیں، ایک مثال سے بات فرماتے ہیں کہ ایک مثال سے اس کو سمجھا جائے تو بات کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ ایک بندہ ہے، ڈاکٹر ہے، کہتا ہے کہ یہ میری دوائی ہے، لے کر جاؤ اور جا کر اس کو استعمال کرو، تمہیں فائدہ ہوگا، اس دوائی کو چیک کراؤ اور اگر یہ زہر نکلا تو پھر پیسے آ کے لے لینا اور دوائی کو گٹر میں پھینک دینا۔ مریض آئے، اس نے کہا ٹھیک ہے، مریض دوائی لیتا ہے اور جا کر چیک کرا لیتا ہے۔ جس بندے کو چیک کرا اس نے اس کو سونگا، اس نے کہا اس میں تو زہر ہے۔ بندہ گیا، دوائی کو پکڑا اور پکڑ کر اس نے گٹر میں پھینک دیا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس آ کے ڈاکٹر صاحب پیسے واپس کرو۔ کیوں؟ آپ نے جو دوائی دی تھی وہ زہر تھا، آپ نے خود فرمایا تھا کہ میری دوائی کو چیک کرنا، ٹھیک ہو تو لے لینا، غلط ہو تو اس کو پھینک دینا۔ دوائی آپ کی غلط تھی لہذا میں نے پھینک دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ نے چیک کس کو کروایا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے چیک کرایا تھا بشیرہ موچی کو۔
کس کو چیک کرایا؟ میں نے بشیرہ موجی کو چیک کرایا تھا، اس نے کہا تھا زہر ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اللہ کے ولی میری دوائی کو بشیرہ موجی نہیں چیک کرے گا، وہ تو دن رات کیا سونگتا ہے؟ چمڑے سونگ کر، اس کو تو عام میٹھی چیز بھی زہر لگتی ہے، اس کو نہ چیک کراؤ۔ اگر میری دوائی کو چیک کرائیں تو کس کو چلاؤ؟ کسی ڈاکٹر اور کسی اسپیشلسٹ کو کراؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ مسئلے کو، عام چیز کو بھی کون چیک کرے گا؟ اس فن کا ماہر چیک کرے گا۔ ہم آتے ہیں دین اسلام کی طرف۔ دین اسلام میں اگر ان ائمہ سے قول ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے مسئلے کو چیک کرو، قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیک کرے گا کون؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ اگر چیک کرے گا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چیک کرے گا۔ امام صاحب کا مسئلہ چیک کرے گا، امام ابو یوسف چیک کریں گے۔ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ امام محمد چیک کریں گے، امام احمد بن حنبل چیک کریں گے، امام شافعی چیک کریں گے، امام مالک چیک کریں گے۔ آج کا ڈاکٹر ذاکر نائک اور آج کا بشیرہ موچی امام صاحب کے مسئلہ کو کبھی چیک نہیں کر سکتا۔ یہ وہ جواب ہے جو استادی فرماتے ہیں، اور ایسا جواب ہے دماغ اور دل میں جاگزی ہو جاتا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، فتاوی الکبریٰ میں امام ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری، آپ نے اپنے فتاوی کبریٰ میں لکھا ہے، اور بڑی عجیب بات لکھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے ائمہ کا یہ جو قول تھا کہ ہمارے مسئلے کو چیک کرا کرو، اجتہاد خود کرو، یہ قول کن کو تھا؟ ہماری تقلید نہ کرو، یہ قول کن کو تھا؟ امام احمد بن حنبل کے بارے میں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَيَأْمُرُ الْآمِيَ بِأَنْ يَسْتَفْتِيَ إِسْحَاقَ وَأَبَا عُبَيْدٍ وَأَبَا ثَوْرٍ وَأَبَا مُصْعَبٍ۔ امام احمد ابن حنبل اپنے اصحاب کو، جن میں امام اسحاق، امام ابو عبید، امام ابو ثور، امام مصعب، ان کو فرماتے تھے، عامی بندوں کو کہتے تھے کہ مسئلہ پوچھنا ہو تو ان فقہا سے پوچھ لینا۔ بات سمجھ رہے؟ مسئلہ پوچھنا ہو، عامی کہتے ان فقہا سے پوچھ لینا، اور اپنے ان بندوں کو فرماتے تھے ابو داود، عثمان بن سعید، ابراہیم الحربی، ابو بکر الاسرم، ابو زرعہ، ابو حاتم سجستانی اور مسلم کو فرماتے تھے ان یقلدوا احدا من العلماء لا یقلدوا احدا من العلماء ویقول علیکم بالاصل بالکتاب والسنہ۔ فرماتے تھے علماء کی بات نہ مانو بلکہ کن کی بات مانو؟ کتاب و سنت کی بات مانو۔ اب ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں، کسی امام کے مسئلے کو چیک کرنا، اس کی تقلید نہ کرتے ہوئے قرآن و سنت کو پیش کرنا، اگر کسی امام نے کہا ہے تو ان لوگوں کو کہا ہے جو اجتہاد اور فقہ کی صلاحیت سے برابر تھے۔ عامی لوگوں کو انہوں نے فرمایا اگر آپ نے مسئلہ پوچھنا فقہا سے پوچھنا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ائمہ حضرات نے جو قول عامی لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ تقلید ان کی کریں، خاص لوگوں کو فرمایا تھا آپ ہماری بات نہ مانیں، قرآن و سنت کے دیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ان کے حواری اور آج کے غیر مقلدین، یہ لوگ کہتے ہیں ان ائمہ کا مطلب یہ تھا ہماری بات نہ مانو، تقلید مت کرو بلکہ قرآن و سنت کو دیکھ لو۔ اس کو کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، ماٹ بھتی نے کنبا جوڑا۔ کہیں کی باتیں انہوں نے کہیں آ کر لگا دی ہے۔ تو خیر، میں آپ خدمت میں عرض کر رہا تھا، تقلید سے متعلق ذاکر نائک صاحب کے جو 5 بنیادی افکار تھے، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بالکل ایسے ہیں کہ ان پر کسی قسم کی تحقیق کی اور کسی قسم کے اعتماد کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ یہی ایسے باتیں کہ خود ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے گلے پڑ رہی ہیں۔ اگر تقلید ایسی ہے جس سے امت کو نقصان ہے، ذاکر نائک صاحب آج کے بعد نہ قرآن کی تفسیر کسی مفسر سے جو مقلد ہو پیش کریں اور نہ حدیث کی کتاب سے حدیث پڑھیں۔ آپ مجھے فرمائیے کہ کیا یہ اصول ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہم پیش کریں تو اس کے اصول کے موافق ہے یا خلاف ہے؟ اس کے موافق ہے۔ ہم کہیں گے کہ ہم نے آپ کی بات آپ کو پیش کر دی، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آج اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ نمبر 2، دوسری بات سمجھے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی کتاب ہے اسلام، دہشت گردی یا عالمی بھائی چارہ، صفحہ نمبر 32 اور صفحہ نمبر 33 پر ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ دیکھیں، اس کا میں خلاصہ آپ خدمت میں پیش کرتا ہوں، کتاب موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں، 2 لفظ، ایک ہے برہما اور ایک ہے لفظ وشنو۔ لفظ برہما اور لفظ وشنو، لفظ برہما کا عربی میں ترجمہ ہے خالق، لفظ وشنو کا عربی میں ترجمہ ہے رب۔ لفظ برہما کا انگلش میں ترجمہ ہے کریٹر، خالق۔ لفظ وشنو کا عربی میں ترجمہ ہے رب اور انگلش میں ترجمہ ہے سسٹینر۔ ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں، جس طرح لفظ رب کا اطلاق اللہ پر ہو سکتا ہے،
لفظ خالق کا اطلاق اللہ پر ہو سکتا ہے. رب اور لفظ خالق کے ترجمے جو ہندی زبان میں ہیں وہ وشنو اور برہما ہیں، لہذا لفظ وشنو اور لفظ برہما اس کا اطلاق خدا کی ذات پر بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ اگر اس کا اطلاق کرتے ہیں تو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ اس سے مراد یہ ہو ایک ایسا معبود ہو جس کے 4 ہاتھ ہوں، ایسا معبود ہو جو ایک جگہ پر بیٹھا ہو ہاتھ میں، یعنی اس سے مراد اگر آپ لفظ وشنو لفظ برہما کو خدا کی ذات پر اطلاق کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں خدا کا تصور آئے، ان معبودان کا تصور نہ آئے. اگر ایسا ہے تو پھر مسلمانوں کو آپ پر کوئی اشکال نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک اصول عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد عرض کرتا ہوں. قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور آج تک جو امت مسلمہ کے بڑے بڑے ائمہ حضرات، فقہاء اور محدثین اور اسلاف گزرے ہیں، ان میں سے کسی ایک فرد نے وہ لفظ جو معبودان باطلہ کے ساتھ خاص ہو چکا ہو اس کو خدا کی ذات پر اطلاق کیا ہے؟ کسی ایک فرد نے کیا ہو. ہمیں کائنات میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ ایسا لفظ ہو جو معبودان باطلہ کے ساتھ خاص ہو چکا ہو اور ہمارے علماء نے اس لفظ کو اٹھا کر صرف لفظی جو اشتراک کی وجہ سے اس کو خدا کی ذات پر اطلاق کیا ہو. ایسا موجود نہیں ہے. قرآن کریم میں دیکھ لیں خدا کی ذات پر خاص صیغے بولے گئے. حدیث مبارکہ دیکھ لیں اللہ رب العزت کے لیے مختلف اسماء ہیں، لیکن کہیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وشنو اور برہما کا لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ذات پر اطلاق نہیں فرمایا. اسی طرح ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم سے ایک اصول ملتا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو رائنا مت کہو، انظرنا کہو. کیوں؟ رائنا کا کیا مطلب ہے؟ رائنا کا مطلب اور انظرنا کا مطلب آپ حضرات تفسیر پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اختصار کر رہا ہوں. رائنا کا مطلب کیا تھا؟ ہماری رعایت کیجئے. لفظ رائنا استعمال کرتے، معنی اپنا لیتے. معلوم ہوا لفظ رائنا میں ہماری رعایت کیجئے اس معنی کا بھی احتمال ہے. نمبر 2 اس کا مطلب ہمارا چرواہا معاذ اللہ، یہ بھی اس میں احتمال تھا. ایک ایسا لفظ تھا جس میں احتمال تھا، تو اس احتمال والے لفظ کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے نبی کے لیے استعمال نہ کرو. اس سے قاعدہ اور قانون نکلا کہ اگر احتمال ہے اس لفظ کی بھی اللہ کے پیغمبر کے لیے اطلاق کی اجازت نہیں ہے تو وہ لفظ اور وہ اس لفظ اور اس اسم جس کا اطلاق صرف اور صرف خاص ہو چکا ہے معبودان باطلہ کے ساتھ، تو ان الفاظ کا اطلاق اللہ کی ذات پر کیسے جائز ہوگا؟ اشتراکی لفظ جب اس کا اطلاق اللہ کی ذات پر جائز نہیں ہے، نبی کی ذات پر جائز نہیں ہے، تو وہ لفظ جو خاص ہو چکا ہو معبودان باطلہ کے ساتھ اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا. تو یہ 2 افکار ہیں میں نے آپ حضرات خدمت پیش کی ذاکر نائک صاحب کے. نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے. تفسیر قرآن کے متعلق جامع ترمذی حدیث نمبر 2950 میں اللہ رب العزت کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. اگر کوئی بندہ قرآن کریم سے متعلق اپنی رائے بغیر علم کے استعمال کرتا ہے اپنے ٹھکانے کو جہنم سمجھ لے. کیا مطلب؟ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے علوم کی ضرورت ہے. ایک قرآن سمجھنا ہے، ایک قرآن کو سمجھانا ہے. استاد مکرم نے اس پر تفصیل سے بات فرما دی تھی. قرآن کریم سمجھانے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے. علم صرف ہے، نحو ہے، معانی ہے، بیان ہے، بدیع ہے، لغت ہے اور علم حدیث ہے، علم اصول فقہ ہے. یہ علوم ہیں جو قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے انسان کو حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے. جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2952 میں پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطا. جس بندے نے اپنی رائے قرآن میں بغیر علم اور بغیر اتھارٹی کے اس نے قرآن کریم میں کوئی بات کر دی، ٹھیک ہوا تب بھی وہ غلط ہوگا. اس سے معلوم ہوا قرآن کریم کے تفسیر کرنے کے لیے علوم کا احاطہ ضروری ہے، یا بہت بڑا علم چاہیے، لیکن ذاکر نائک صاحب کے پاس علم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے وہ جگہ جگہ پر ٹھوکر کھاتے ہیں. میں 2-4 تفسیری نمونے اس شخص کے عرض کروں گا تاکہ آپ حضرات کو اندازہ ہو کہ یہ شخص کتنی علوم سے کورا اور یہ شخص کتنا علوم سے بے بہرا ہے. نمبر 1 ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے اسلام میں خواتین کے حقوق جدید یا فرسودہ، صفحہ نمبر 37 صفحہ نمبر 38. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے سورت نمبر 4 آیت نمبر 43 میں الرجال قوامون علی النساء. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں.
ڈاکٹر صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ لوگ بالعموم قوام کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ مرد کا درجہ عورت سے ایک درجہ اوپر ہے، حالانکہ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ لفظ قوام اقامتن سے نکلا ہے، اقامت کا مطلب ہے کھڑا کرنا۔ جس طرح نماز ہو رہی ہو، ایک بندہ اقامت کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اب کھڑی ہو جائے گی، تو اس لیے اقامت کا مطلب ہے کھڑا ہونا۔ لفظ قوام اس کا تعلق بھی اسی معنی سے ہے۔ اب مطلب یہ نکلا کہ مرد گھر کی ذمہ داری اس پر ہے کہ گھر کے معاملات کو کھڑا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ مرد عورت پر قوام ہے کہ مرد کے ذمہ ہے کہ گھر کی نگرانی کرے، دیکھ بھال کرے، گھر میں اشیاء جو ہے وہ خرید کر دے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد ایک درجہ عورت سے بڑھ کر ہے۔ اس کا کیا مطلب نکلا؟ یہ دراصل مغرب کی اس سوچ کو تقویت پہنچانا ہے کہ مرد اور عورت دونوں مقام کے اعتبار سے برابر ہیں، مرد کا عورت پر کسی قسم کا فضیلت اور درجہ نہیں ہے۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آج کل کے وہ لوگ جو ایسی سچویشن، ایسی تفسیریں امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر اسلام کو انتہائی ایسی صورت میں پیش کریں کہ اس سے بندہ یہ سمجھے کہ واقعی اسلام میں جو ہے وہ پابندی ہے ہی نہیں، یہ لوگ ایسے افکار پیش کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی اسلام نے اس نے ہمیں سستا اور سادہ دے دیا۔ علماء ایسے ہیں جو سختی کرتے ہیں تو لوگ ان کے قریب ہو جاتے ہیں۔ علماء سے دور ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اب ہم خدمت میں عرض کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی اسی کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا کہ اس کے لیے آپ تفسیر ابن کثیر دیکھ لیں۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ مرد عورت پر قوام ہے، اس کا مطلب ہے کہ مرد کی ذمہ داری عورت سے ایک بڑھ کر ایک درجہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کی فضیلت ایک درجہ عورت پر ہے۔ اب انہوں نے حوالہ کون سا دیا؟ بولیے نا، تفسیر ابن کثیر کا۔ لیکن ہم تفسیر ابن کثیر میں خود دیکھتے ہیں کہ ابن کثیر میں لکھا کیا ہے۔ ابن کثیر میں لکھا ہے اے الرجل قیم علی المرأۃ اے ہوا رئیسها وکبیرها والحاکم علیہا۔ اب اس میں تو وہ چیز لکھی ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرما رہے تھے کہ مرد کی جو فضیلت ہے عورت پر ایک درجہ، فضیلت کا تذکرہ نہیں بلکہ ہے کہ مرد کی ذمہ داری عورت پر ہے۔ لیکن اسی تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، علامہ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے ہوا رئیسها وکبیرها والحاکم علیہا، مرد عورت کا رئیس ہے، عورت پر بڑاپن ہے اور عورت کا حاکم ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، عورت جب ایک بندہ کسی پر حاکم ہوتا ہے، حاکم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا درجہ محکوم سے بڑھ کر ہے۔ مزید یہ کہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں وَمُعَدِّبُهَا إِذَا وَجَّتْ، عورت جب اس کو اصلاح کی ضرورت ہو کہ مرد اس کی اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ اب آپ بتائیے، ابن کثیر تو کچھ اور فرما رہے ہیں، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ مزید اس سے بڑھ کر آپ کو حدیث بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2142، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی کو حکم دیتا کسی کو سجدہ کرو، آپ نے فرمایا لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ذمہ داری میں ایک درجہ اوپر بتانا ہے یا ایک درجہ فضیلت میں اوپر بتانا ہے؟ یہ تو حضور علیہ السلام صراطاً فضیلت بتا رہے ہیں۔ تو جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی، جس تفسیر کا حوالہ آپ نے دیا وہ بھی فضیلت کے قائل ہیں، تو آپ کا یہ کہہ دینا کہ اس میں ذمہ داری کا تذکرہ ہے، فضیلت کا تذکرہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے نہ ابن کثیر آپ کے ساتھ ہے اور نہ ابو داؤد کی حدیث آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ایسی تفسیر کر رہے ہیں کہ جو صرف آپ کے من چاہی اور مغرب چاہی تفسیر ہے، قرآن اور سنت کے ساتھ موافقت نہیں کھاتی۔ آگے چلیے، نمبر 2، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی کتاب ہے اسلام میں خواتین کے حقوق فرسودہ یا جدید، صفحہ نمبر 50 پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اس میں لفظ بیعت استعمال ہوا۔ لفظ بیعت کا ذاکر نائک صاحب معنی مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ بیعت ہے یہ آج کل ہمارے ہاں جو ایک الیکشن ہوتا ہے، یہ الیکشن کے مفہوم اس میں آتا ہے۔ کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی سلطنت کے سربراہ بھی تھے، عورتوں نے آپ سے بیعت کی، یعنی آپ کو مملکت کا سربراہ مانا ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے 1400 سال پہلے اس دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو ووٹ دینے کا حق بھی تفویض فرما دیا تھا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ عورتیں ووٹ دے سکتی ہیں۔ اندازہ کیجئے
اندازہ کیجئے کہ شخص نے ووٹ دینے کے لیے کون سی آیت پیش کی ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کو آپ اگر دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ عورتیں اگر آپ کے پاس مسلمان ہو کر آئیں، ایمان لے کر آئیں، آپ سے بیعت ہونا چاہیں، آپ ان باتوں میں ان سے بیعت لیجئے، آپ کی اطاعت کریں گی، بچوں کو قتل نہیں کریں گی، اور اس طرح زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بہتان نہیں باندھے گی، اور آپ کی کسی بھی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مستورات آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بیعت فرما دیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بیعت کو تو یہ مفہوم تھا، ذاکر فرائد فرماتے ہیں بیعت کا مطلب یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سربراہ مملکت تسلیم کرنا تھا۔ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں بیعت نہ کرتی، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا حضور مملکت کے سربراہ نہ ہوتے؟ یہ کیسی بات ہے کہ ان چیزوں کا تعلق، جن چیزوں کا تعلق کچھ خود قرآن کریم میں موجود ہے، آپ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایسی چیز کو لے رہے ہو کہ جس کا تذکرہ اس میں موجود ہی نہیں ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2 باتیں ہو گئی۔ نمبر 3، ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک سوال ہوا، سورۃ مریم آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اپنا بیٹا لے کر آئیں، قوم کی خدمت میں آئیں، قوم نے ان سے کیا کہا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، آپ کا والد برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور آپ کی والدہ بھی کوئی غلط عورت نہیں تھی، یہ بچہ آپ کہاں سے لائیں؟ قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیا فرمایا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ ذاکر نائک سے سوال ہوا، وہ سوال سمجھیں، جواب بھی سمجھیں، پھر ہمارا اس پر جواب سمجھیں کہ اصل جواب کیا ہے۔ سوال یہ ہوا کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ کی ماں کو کہا گیا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ حضرت ہارون کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت مریم کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا قرآن کریم نے اس عورت کو اس مرد کا بھائی قرار دے دیا کہ جو 1000 سال پہلے تھا۔ بھائی 1000 سال پہلے ہے، بہن 1000 سال بعد ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے، قرآن کریم کی یہ اسٹیٹمنٹ بالکل غلط ہے، قرآن کریم حقائق سے کوئی بحث نہیں کر رہا، بے حقیقت بات پیش کر رہا ہے۔ یہ سوال ہوتا تھا، ذاکر نائک صاحب نے جواب دیا۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض رسا ہوں کہ ذاکر نائک صاحب لغات عرب سے بھی ناواقف ہیں، قواعد عرب سے بھی ناواقف ہیں، اسی لیے اس شخص نے ایسی جو ہے وہ اس کا جواب دیا، ایسی توجیہ پیش کی۔ ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ کہتے ہیں لفظ اخت کا عربی زبان میں اگر ترجمہ دیکھیں، لفظ اخت کا معنی ہے اولاد۔ حضرت کو آپ کی جو امت ہے، آپ کی جو قوم تھی، وہ کہہ رہے یا اخت ہارون، اے وہ عورت جو ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہے، تو نے یہ کیا کر دیا؟ تیرا باپ کیسا تھا، تیری ماں کیسی تھی؟ اب آپ بتائیے، لغت عرب نے آپ نے کہیں پڑھا ہے اخت کا معنی اولاد؟ کہیں آپ نے پڑھا ہو چھوٹی بڑی کتاب میں، منجد میں یا کسی اور کتاب میں؟ ہاں، یہ تو ایسی بات ہے، یہ تو ایسی بات ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انا خاتم النبیین، کا ترجمہ ہی ہے میں نبیوں کے لیے خاتم ہوں، مطلب یہ کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک مہر تھی، وہ مہر لگاتے جاتے اور نبی بنتے جاتے۔ یہ ترجمہ کیا ہے غلام احمد قادیانی نے، گویا کہ آیت قرآن کے لیے ترجمہ اپنا گھڑا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے آیت تو قرآن کے لیے، ترجمہ آپ نے اپنا گھڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر اصل جواب کیا ہے؟ ممکن آپ کے ذہن میں بھی آ جائے اصل جواب کیا ہے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 2135، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نجران میں تھا، مجھ سے اہل کتاب نے پوچھا تم اپنے قرآن میں آیت پڑھتے ہو یا اخت ہارون، ہارون اور حضرت مریم کے درمیان قضا و قضا اتنے سال کا فاصلہ تھا، تو تم ان کا نام تمہارے جو قرآن ہے، قرآن میں حضرت مریم کو حضرت ہارون کی بہن کیوں کہا گیا؟ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں مجھ سے لوگ سوال کرتے تھے، جب میں مدینہ منورہ آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے سوال عرض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس اس کا جواب عنایت فرمایا۔ تو اس کا جواب تو حضور نے خود دیا ہے۔ آپ صحیح بخاری کا روب جھاڑتے ہیں، آپ صحیح مسلم کا روب جھاڑتے ہیں، قرآن کریم کی آیت ورس نمبر فلاں فلاں کا روب جھاڑتے ہیں، یہ واقعہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ کو لغت عرب گھڑنے کی کیا ضرورت تھی؟
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहुम कानू युसम्मूना बिअंबियाइहिम वस्सालिहीन क़ब्लहुम। आपने फरमाया बनी इसराइल के लोग अपने बच्चों के नाम जो इनसे पहले अंबिया गुजर चुके, सुलहा गुजर चुके, उनके नामों पर अपने बच्चों के नाम रखते थे। मतलब ये हज़रत मरियम का एक भाई हज़रत हारून था, उसका नाम हज़रत हारून के नाम पर रखा गया। इनको कहा गया या उख्ता हारून, ए हारून के बहन। तो इसका जवाब हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया। जवाब कहाँ का था, हज़रत ने कहाँ दे दिया। इसको कहते हैं वकील बिला तवकील। आपने वकील बनाए नहीं, लेकिन हज़रत खुद उसकी तौजीहात में जो है वो सरगर्दान है और बड़े परेशान और हैरान हैं। खैर, 3 बातें होगी। नंबर 4, खुतबात ज़ाकिर नाइक में खुतबा है कुरान और जदीद साइंस, सफ़ा नंबर 73 और 74। ज़ाकिर नाइक साहब अर्जियात से मुतालिक ज़मीन किस तरह की है, अर्जियात से मुतालिक ये कहते हैं कि देखें कुरान करीम की सूरत नाज़ियात आयत नंबर 30 में अल्लाह फरमाते हैं वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा। ज़ाकिर नाइक साहब कहते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने लफ्ज़ दहाहा को ज़िक्र फरमाया है, और दहाहा का असल मतलब होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। गोया कि 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि ज़मीन फ्लैट और बिल्कुल जो है वो नहीं है, बल्कि ज़मीन किस तरह की है, ज़मीन शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह है। गोया कि ज़मीन चपटी है। तो आज के लोग ये कह रहे हैं साबित करें साइंस के ज़रिए, लेकिन कुरान ने हमें 1400 साल पहले बता दिया। हम कहते हैं कि 1400 साल पहले कुरान उस वक्त बताएगा जब दहाहा का माना शुतुरमुर्ग का अंडा तो है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा आए, फिर हम बात करें कि इसका माना यह है कि ज़मीन क्या थी, बिल्कुल चौड़ी नहीं थी, बल्कि ज़मीन गोल शेप में है। ज़मीन गोल है, ज़मीन चपटी, हम इससे बात नहीं है। हम ये बात अर्ज़ करना चाहते हैं कि आपने जो कुरान मजीद के लिए लुगत घड़ी है, ये लुगत अरब की नहीं है। आपने साइंसी नज़रिया को साबित करने के लिए एक लुगत अपने हाथ से घड़ ली और उसको मफहूम और माना पहना दिया, और लोगों को आपने जो वाह वाह का मौका दे दिया कि वाकई डॉक्टर साहब ने तो कुरान मजीद में ऐसी आयत पेश कर दी है कि 1400 साल पहले कुरान ने हमें बता दिया। कुरान हमें बताए, ज़रूर बताए, लेकिन बताए कवायद की रूह से। आप इस तरह जो है वो धीगा मुश्ती के ज़रिए कुरान से क्या मनवाना चाहते हैं। तो खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो चीज़ है दहा का माना, मुफस्सिरीन ने क्या, मुफस्सिरीन ने इसका माना फैलाया किया है। ज़मीन को खुदा ने फैला दिया, ऊपर पहाड़ रख दिए, ऊपर अनवा मुख्तलिफ रख दी, अजनास रख दिए हैं, ऊपर इंसानों की तादाद को बखेर दिया। तो खैर, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था, नज़रियात को देखते हैं तो इसके 2 नज़रिए मैंने पेश किए, ऐसे नज़रिए जो हमारे नज़रियात का सही नज़रियात से तसादुम और उससे टकराव खाते हैं। और नंबर 2, कुरान करीम की तफासीर वो ऐसी पेश कर रहा है कि जो उलूम के बग़ैर पेश कर रहा है, और वो कवायद से भी टकरा रहे हैं और हमारी आम तफासीर से भी टकरा रहे हैं। तीसरी बात की मसाइल फ़िक़हिया, ये बात मैं अर्ज़ करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मसाइल फ़िक़हिया में डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के साथ इसे एक प्रोग्राम है गुफ्तगू प्रोग्राम में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से पूछते हैं कि रफ़ैदैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक कॉल आती है, अमूमन आपने अगर कोई प्रोग्राम देखा हो, एक मेज़बान है, एक मेहमान है, कॉल आती है, कॉल के ज़रिए वो बंदा सुनता है, फिर इससे सवाल पूछता है। डॉक्टर साहब से सवाल हुआ कि रफ़ैदैन करना चाहिए, रफ़ैदैन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, वो जवाब समझे, फिर हमारा जवाब समझे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि रफ़ैदैन नमाज में करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इब्तदाई इस्लाम में लोग अपने बगलों में बुत रख कर आते थे, इसलिए उनको हुक्म दिया गया कि आप रफ़ैदैन करो, लिहाजा वो रफ़ैदैन करते थे। बुत ऑटोमेटिकली नीचे रिवाल हो जाते थे, गिर जाया करते थे। जब ये बात बिल्कुल सामने आ गई तो अपने बुत लाना उन्होंने ख़त्म कर दिए, तो फिर उनको कहा जाने लगा कि अब रफ़ैदैन न करो। ठीक, अब ये तौजीह कहीं आपने पढ़ी हो कि रफ़ैदैन न करने की उलमाए अहल सुन्नत अहनाफ और मवालिक ने ये तौजीह पेश की हो। ये ज़ाकिर नाइक साहब का एक ऐसा वार है कि वो दलील ऐसी कमज़ोर पेश करेगा, लोग समझेंगे कि अहनाफ की दलील ये है और दलील कमज़ोर है। अपनी दलील पेश करेगा, लोग समझ जाएंगे कि ये इनकी दलील कमज़ोर थी, ज़ाकिर नाइक की दलील कवी है, लिहाजा मसला ज़ाकिर नाइक कर लेना चाहिए। हालांकि बात ऐसी नहीं है, ज़ाकिर नाइक ने कहा कि हालांकि सही बुखारी में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रफ़ैदैन करते थे, रुकू को जाते, रुकू सर उठाते, लिहाजा रफ़ैदैन करना चाहिए।
ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں رفع دین کرنے کی جو ہم دلیل دیتے ہیں، ہماری کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں، پوسٹر بھی چھپے ہوئے ہیں، دلائل بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور انشاءاللہ فائل میں بھی پڑھ لیں گے کہ ہم یہ کبھی بھی دلیل نہیں دیتے کہ شروع اسلام میں رفع دین کا حکم تھا تاکہ بت نیچے گر جائیں، بعد میں رفع دین منسوخ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رفع دین فرمایا تھا تو امت کرتی رہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا تھا تو امت نے چھوڑ دیا، آج تک امت نے چھوڑا، تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عمل لیتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری عمل ہے۔ ہم رفع دین کیوں نہیں کرتے، میں اس پر ایک دو حدیث آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے جو وجہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پیش کر رہے ہیں وہ ہمارے رفع دین نہ کرنے کی قطعاً نہیں ہے، ہمارے رفع دین نہ کرنے کی وجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے۔ کتاب العلل امام دار القطنی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں والیوم نمبر 4 پیج نمبر 106، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہ کان یرفع یدیہ فی اول الصلاۃ ثم لا یعود، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اس روایت کی سند بالکل درست ہے، روایت اس کے ثقہ ہیں۔ روایت نمبر 2 سنن نسائی حدیث نمبر 1027، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے اصحاب سے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا نبی کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ تو آپ کی اصحاب نے کہا حضور آپ پڑھ کر دکھائیں، تو آپ نے فقام فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لم یعود، آپ نے شروع میں رفع دین کیا پھر آپ نے رفع دین نہیں فرمائے۔ اس روایت کی سند بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ نمبر 3 امام ابو بکر اسماعیلی کی کتاب ہے کتاب المعجم، اس میں والیوم نمبر 2 اور پیج نمبر 692 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر، میں نے جناب رسول اللہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کے ساتھ نماز پڑھی، فلم یرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح الصلاۃ، میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، شروع نماز میں رفع دین کرتے تھے پھر رفع دین نہیں کرتے تھے۔ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں ذاکر نائک صاحب جو مسئلے کی بیس اور بنیاد پیش کر رہے ہیں، ہمارا مسئلہ اس بیس پر نہیں ہے، ہمارا مسئلہ جس بیس پر ہے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ تو اس شخص کا یہ کہنا کہ یہ حضرات رفع دین اس لیے کرتے ہیں، شروع میں رفع دین بتوں گرانے کے لیے تھا، یہ بات بالکل ایسی ہے کہ ہم نہ اس کے قائل ہیں نہ اور ہم یہ کہنے والے ہیں۔ آگے چلیں، آمین بالجہر کے متعلق آمین کیسے، مسئلہ نمبر 2 ہے۔ اسی جو پروگرام میں نے آپ خدمت میں عرض کیا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میرا تمہیں کوئی بھی فتویٰ قرآن و حدیث کے مخالف نظر آئے میرا فتویٰ چھوڑ دو، قرآن و حدیث کو لے لو۔ کہتا ہے میں نے صحیح بخاری میں کئی حدیثیں دیکھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین زور سا بولو، لہذا میں آمین زور سا بولتا ہوں۔ لیکن میں آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس وساطت سے ہم نے کئی بار پہلے بھی کہا، ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے فرمایا کہ صحیح بخاری میں کئی حدیثیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ فاتحہ ختم کرو آمین زور سا کہو۔ ہم کہتے ہیں کئی کو چھوڑیے، 2 کو چھوڑیے، اللہ کے پیغمبر کا ایک امر اس لفظ کے ساتھ دکھا دیجئے، حضور نے فرمایا آمین زور سا کہو۔ آپ بخاری شریف اول سے لے کر آخر تک، الف سے لے کر یا تک A to Z آپ پڑھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو آپ آمین زور سا کہو۔ آپ اندازہ کیجئے مجمع پورے کا پورا بیٹھا ہو، آپ غلط بیانی کر رہے ہوں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اگر حدیث موجود ہے لائیے پیش کیجئے، یہ ہے گھوڑا، یہ ہے میدان، لیکن امت عاجز آ جائے، یہ شخص عاجز آ جائے، قیامت تک صحیح بخاری سے ایسی روایت نہیں دکھا سکتا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو آمین زور سا کہو۔ ہاں صحیح بخاری میں اس کے برخلاف ایک ایسی روایت ملتی ہے جو ہمارے موافق ہے، وہ آپ کے موافق نہیں ہے۔ وہ کون سی روایت ہے؟ غور فرمائیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 780 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، جس بندے کی آمین امام کی آمین سے مل جاتی ہے، تامین الملائکہ، جس بندے کی آمین ملائکہ کی آمین سے مل جاتی ہے، اس کا مطلب نکلا کہ جب بندہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جس بندے کی آمین
ملائکہ کی آمین سے ملتی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس بندے کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جاتی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں فرشتے آمین جہرن کہتے ہیں، آمین سرن کہتے ہیں؟ اگر فرشتے آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں، میں بھی اونچی آواز سے کہوں گا، فرشتوں کے موافق ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرشتے پست آواز سے کہتے ہیں، میں بھی پست کہوں گا، فرشتوں کے موافق ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں فرشتوں کے موافقت کرنی ہے، فرشتے آمین آہستہ کہتے ہیں، ہم بھی آمین آہستہ کہتے ہیں۔ تو صحیح بخاری سے ہمارے خلاف ثابت ہوا یا ہماری موافقت ثابت ہوئی؟ ہماری تو موافقت ثابت ہوئی۔ وہ تیر کی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی۔ دلیل تو میری تھی، تم اپنی دلیل بنا کر بڑے خوش ہو رہے ہو۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں بھی ایک سوال ہے، میں اس کا جواب ساتھ ساتھ دیتا چلوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امن الامام فامنوا۔ بعض غیر مقلد کہتے ہیں حضور فرمانا چاہتے ہیں امام بھی آمین زور سے کہے گا، فامنوا تم بھی زور سے کہو۔ امنوا کا مطلب وہ زور سے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر یہی مطلب ہو تو پھر قرآن حدیث مبارکہ میں اسی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 689 میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ ہم غیر مقلدین اور ذاکر نائب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اگر یہی بات ہو اذا امنا فامنوا کا مطلب یہ ہو امام زور سے کہتا ہے تم بھی زور سے کہو، تو کیا اذا کبر فکبروا کا یہی مطلب ہوگا امام تکبیر اونچی آواز سے کہتا ہے، اے غیر مقلد کے مقتدی ہو تم بھی اونچی آواز سے کہو؟ کیا ایسا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ آگے چلے وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رفع فرفعوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، یہاں بھی جب حضور نے فرمایا امنوا آمین کہو، اگر اس کا مطلب یہی ہے اونچی آواز میں کہو، تو آج سے ذاکر نائک صاحب کے مقتدی اور عام غیر مقلدین ان کو بھی چاہیے، حضور نے فرمایا فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، تو ان کو چاہیے یہ بھی ربنا لک الحمد بہت اونچی آواز سے کہیں، آمین سے بھی مسجد گونجتی رہے اور ربنا لک الحمد سے بھی گونجتی رہے۔ کوئی پوچھے حضرات کیا ہوا، آپ کہیں کہ ہم بخاری کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ آپ جو مسئلہ بخاری سے ثابت کرنا چاہتے تھے وہی بخاری آپ کے خلاف آ رہا ہے۔ آگے مسئلہ سمجھے، حالت حیض میں قرآن پاک پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے؟ ARY ون ورڈ پر ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی گفتگو ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس میں کہا کہ قرآن و سنت میں نماز نہ پڑھنے کی تو بات ہے، لیکن قرآن و سنت میں قرآن نہ پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے، عورت حالت حیض میں قرآن پڑھ سکتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جامع ترمذی میں حدیث نمبر 131 میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، نہ حائضہ اور نہ جنبی بندہ قرآن مجید میں سے کچھ تلاوت کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرما رہے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ذاکر نائک صاحب کا وہ روب جو حوالہ جات کی بھرمار تھی، یہ تو جامع ترمذی میں حوالہ موجود ہے، ذاکر نائک صاحب کو نظر نہ آیا، انہوں نے کہہ دیا پڑھ سکتی ہے، قرآن و سنت میں ہمیں معلوم نہیں ہوا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا قرآن و سنت میں موجود ہے، آپ آنکھیں ہماری لگائیے، آپ چشمہ ہم سے لیجئے، پھر دیکھیں کہ آپ کو قرآن و سنت میں حیض کی حالت میں قرآن کریم پڑھنے کی ممانعت نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی۔ مسئلہ نمبر 4، چوتھا مسئلہ یہ ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک بندے نے سوال کیا کہ آپ قرآن کریم کی سورت واقعہ ورس نمبر 89 کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ٹچنگ قرآن وداؤٹ ایبلوشن، قرآن مجید بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے، چھوا نہیں جا سکتا؟ ذاکر نائک صاحب نے جو باتیں عرض کی ہیں میں اختصار کے ساتھ خلاصہ عرض کرتا ہوں، پھر آپ کو دلائل کے ساتھ ان کا احوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ذاکر نائک صاحب کی جو علم ہے، دانش ہے، فہم ہے، وہ کتنی ہے۔ ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ سورت واقعہ ورس نمبر 89 میں اللہ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اس آیت سے
قرآن کریم بغیر وضو سے چھونے سے منع کیا گیا، لیکن ایسا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کا ہم اگر شان نزول دیکھتے ہیں، بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، when this ayah was revealed to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے سامنے کب یہ آیت آئی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مکہ کے لوگ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید آپ کی طرف ایک شیطان القاء کرتا ہے، شیطان القاء کرتا ہے، لہذا آپ اس قرآن کریم کو ہمارے سامنے پیسے پیش کرتے ہیں، یہ تو شیطان آپ کو پٹیا پڑھاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں آیت آئی لا یمسہ الا المطہرون، اے لوگو تم یہ مت کہو کہ قرآن شیطان کی طرف القاء کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں موجود ہے، لوح محفوظ کی طرف شیطان نہیں جا سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک لوگ چھوتے ہیں، یعنی اس کو چھونے والے وہاں سے نبی علیہ السلام کی طرف لانے والے فرشتے ہیں، لہذا اس آیت کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہے، عام بندے سے ہے ہی نہیں، لہذا بغیر وضو قرآن چھو سکتے ہیں۔ استدلال دیکھیں۔ نمبر 2، دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس لفظ پر دیکھیں، لفظ مطہرون ہے، اس کا لوگ اس کا جو معنی ذاکر نائک کرتے ہیں، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ذاکر نائک اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں مطہر کا معنی ہے 100% پیوریفائی، جو 100% پاک ہو، پیوریفائی آف مائنڈ، پیوریفائی آف تھاٹ، پیوریفائی آف باڈی، ذہن بھی پاک ہو، خیالات بھی پاک ہو، پورا جسم بھی پاک ہو، اینڈ دے کین ناٹ بی بٹ اینجلس، اور وہ فرشتے ہی ہو سکتے ہیں، عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ دو باتیں۔ نمبر 3، ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اگر یہی مطلب پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نکلے گا ناپاک نہیں چھو سکتے۔ اینڈ آئی ٹچ دی قرآن، خود قرآن کریم کو ہاتھ لگاتا ہے کہ اگر قرآن کا مطلب یہ ہوتا کہ قرآن کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں تو پھر کوئی ناپاک بندہ نہ چھو سکتا۔ آپ دیکھیں ایک نان مسلم ہے، وہ بازار جاتا ہے اور 150 روپے میں قرآن کریم کا مصحف لاتا ہے اور اس کو ہاتھ لگا رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ قرآن مجید کو ناپاک نہیں چھو سکتے، ناپاک تو چھو رہا ہے، لہٰذا اس کا مطلب بندوں کے ساتھ نہیں، فرشتوں کے ساتھ ہے۔ یہ 3 دلائل اس نے دیے ہیں، میں ایک ایک شک کر کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وقت تک ختم کر ڈالوں گا انشاءاللہ۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ شان نزول کو ہم دیکھیں، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں ذاکر نائک صاحب ایک بہت بڑے اصول سے ناواقف ہیں۔ بہت بڑا اصول کیا ہے؟ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص سبب۔ قرآن کریم کی جو تعبیرات ہوتی ہیں، اگر اس خاص شان نزول کو دیکھا جائے تو خاص شان نزول پر بند نہیں ہوتی، بلکہ ان کا تعلق عام ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اتر رہا تھا، اس وقت میں اور آپ موجود تھے، صحابہ تھے۔ قرآن اگر فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، تو زکوٰۃ میں نے اور آپ نے دینی ہے، صحابہ نہیں ہے، دونوں نے۔ قرآن کہتے ہیں آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا تعلق صحابہ کے ساتھ ہے یا صرف ہمارے ساتھ ہے یا دونوں کے ساتھ ہے؟ دونوں کے ساتھ ہے۔ معلوم یہ ہوا قرآن کریم کے جو الفاظ ہوتے ہیں اگر شان نزول پر خاص کر لیا جائے تو قرآن صرف صحابہ کے لیے ہوگا، بعد والوں کے لیے نہیں ہوگا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت اصولیین کا قاعدہ ہے العبرۃ للعموم۔ نمبر 2، مفسرین کو دیکھتے ہیں، مفسرین نے اس سے عام بات مراد لی ہے۔ حضرت امام محمود آلوسی بغدادی المتوفی 1270 ہجری، آپ فرماتے ہیں وَقَوْنُ الْمُرَادِ بِهِمْ الْمُطَهَّرِينَ مِنَ الْأَحْدَاثِ، اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو حدث ہوتا ہے پھر حدث سے پاک ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو حدث ہوتا ہے؟ فرشتوں کو حدث نہیں ہوتا، چاہے کہ حدث سے پاک ہو۔ نمبر 2، ہم جب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے قرآن کی اس آیت کو خاص کر دیا، اب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کو خاص کیا یا اس کا تعلق عام کر کے لوگوں پر بھی اس کا اطلاق فرمایا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 419، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ قضاء حاجت کے لیے گئے، جب آپ واپس تشریف لائے آپ کے اصحاب اور شاگردوں نے آپ خدمت میں عرض کیا حضرت آپ وضو فرما لیں، ہم آپ سے کچھ قرآن کی آیت پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پوچھو، مجھ سے پوچھو، میں نے قرآن کو چھونا تھوڑی ہے کہ میں وضو کر لوں۔ پھر آپ نے یہی آیت ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا فَإِنِّي لَا أَمَسُّهُ إِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، کہ میں قرآن کو چھو نہیں رہا، اگر قرآن کو چھوتا تب میں پاکی حاصل کرتا۔ یہ قرآن حضرت سلمان فارسی نے پڑھ کر فرشتوں کے ساتھ خاص کی ہے یا عوام کے ساتھ بھی اس کا تعلق فرمایا ہے؟ اب ایک تفسیر وہ جو ذاکر نائک صاحب پیش کرتے ہیں، ایک تفسیر وہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد حضرات صحابہ کرام پیش کرتے ہیں۔ استاد جی نے بڑا اصول اچھا سمجھایا۔ قرآن کریم کی آیت ڈاکٹر ذاکر نائک بھی لے گا، قرآن کریم کی آیت
ہم بھی لیں گے، لیکن جب معنی ہوگا ذاکر نائک صاحب اپنا معنی پیش کریں گے، ہم معنی پیش کریں گے اللہ کے پیغمبر کے صحابی سے پیش کریں گے۔ نمبر 2، مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 6897 میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ بڑا لمبا واقعہ، اختصار سے میں عرض کروں۔ جب آپ نے اپنی بہن کو مارا تو آپ کی بہن نے کیا فرمایا کہ ہم جس مذہب پر ہیں اس مذہب کو اور اس دین کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ عجیب بات انہوں نے کیا فرمائی، یا عمر ارأیت ان کان الحق فی غیر دینک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بات آپ نے فرمائی۔ قال فلما یئس عمر، حضرت عمر نے فرمایا اب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام پر اپنی مضبوطی دکھا دی ہے، عمر کے بس کی بات نہیں، اور عمر ان کو اسلام سے روک سکے۔ پھر کیا ہوا، قال اعطونی ھذا الکتاب الذی عندکم، اے میری بہن جو قرآن آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاس جو کتاب ہے مجھے وہ تو دکھاؤ، میں قرآن دیکھنا چاہتا ہوں۔ فاقرأہ فقالت اختہ، آپ کی بہن نے کیا فرمایا، انک رجس، آپ پاکی کی حالت میں نہیں ہیں، ولا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو پاک لوگ چھوتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، قرآن کریم اولین جن صحابہ کے سامنے اترا وہ اس آیت کو عام بندوں پر بھی اطلاق کر رہے ہیں۔ ذاکر نائک صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف خاص فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے فرمائیے کہ ہم تفسیر صحابہ کی لیں یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی لیں؟ صحابہ کرام کی تفسیر لیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا قرآن کے اس کا آیت کا تعلق نزول بے شک خاص ہوگا، لیکن اس کا تعلق عوام الناس کے ساتھ بھی ہوگا۔ نمبر 2، دوسری صبح اس نے یہ پیش کیا تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مطہرون سے مراد وہ لوگ ہیں 100% پیوریفائی آف مائنڈ، تھاٹس، باڈی، اینڈ دے کین ناٹ بی بٹ اینجلس۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت قرآن کریم کی آیت کی تشریح قرآن کی آیات سے ہی دیکھی جائے۔ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ ورس نمبر 222، اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اگر تطہر اور طہارت کا مطلب 100% پیوریفائی ہو تو قرآن کریم کے اس آیت نمبر 222 سے معلوم ہوا اللہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں عورتیں جب ایام سے فارغ ہو جائیں اور فرشتے بن جائیں تب ان کے پاس آیا کرو۔ کیوں؟ ذاکر نائک صاحب نے تطہیر اور طہارت کا معنی کیا فرمایا، فرشتہ ہو جانا۔ ہم دیکھتے ہیں سورۃ المائدہ ورس نمبر 6 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا معنی اگر لیا جائے اس کا مطلب یہ ہوگا اے امت محمدیہ جب تم جنبی جنابت کی حالت میں ہو جاؤ تو پھر تم فرشتے بن جایا کرو۔ کیا یہی معنی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ سورۃ الاحزاب ورس نمبر 33 اللہ ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت کو اللہ تعالیٰ یطہرکم، وہی الفاظ جو وہاں پر تھے لفظ طہارہ والے، وہی الفاظ اللہ نے اہل بیت کے لیے استعمال فرمائے۔ آپ کی خدمت میں سوال کرتا ہوں کیا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی طہارت فرما دی اب یہ دائرہ انسانیت سے نکل کر فرشتوں کے دائرے میں چلے گئے؟ تو یہ بات کہاں سے آپ نے لے لی کہ طہارت کا مطلب 100% پیوریفائی ہو؟ یہ قرآن و سنت سے یہ بات نہیں ملتی۔ آگے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بات یہ بھی فرمائی تھی لا یمسہ الا المطہرون کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب غالباً یہ سمجھے ہوں گے کہ چھو نہیں سکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کی طرف ہاتھ لے جاتے ہیں تو پھر ہاتھ وہیں پہ رک جاتے ہیں، چھو نہیں سکتے۔ حالانکہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک واقعہ، اس واقعے کو سمجھنے بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس نے کسی فاحشہ عورت کو توبہ طائب کرایا اور اس کو کہا کہ اللہ کی بندی یوں وضو کیا کر، وضو کرنے کے بعد نماز ادا کیا کر۔ خیر وضو کرا دیا، اس کے بعد وہ نماز پر 6 مہینے کے بعد حضرت اس کے پاس جب آئے اس سے پوچھا نماز پڑھتی رہی؟ انہوں نے کہا حضرت آپ نے مجھے نماز سکھائی تھی، نماز پڑھتی رہی ہوں، وضو بھی کرتی رہی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے کہا تھا کہ آپ نے تو وضو کرا دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا وضو کرا دیا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت نماز نہیں ہوتی وضو۔ اس نے کہا کہ اللہ کی بندی وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، تو وضو کیوں نہیں کرتی رہی؟ اس نے کہا تھا حضرت ہو جاتی ہے، میں تو نماز پڑھتی رہی تھی، سجود بھی کرتی، رکوع بھی پڑھتی، تشہد میں بیٹھتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جو نقطہ بیان فرما رہے ہیں میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی بندی یہ سمجھ رہی تھی وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے نہ وہ سجدہ پر قادر ہوگی نہ رکوع پر قادر ہوگی۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، ذاکر نائک صاحب اس آیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن نہیں چھو سکتے۔ حضرت شاید یہ سمجھے ہیں قرآن نہیں چھونے کا مطلب یہ ہے کہ میں قرآن کی طرف ہاتھ لگاؤں ناپاکی کی حالت میں تو فوراً ہاتھ رک جائے گا۔
حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو بندہ بنیادی اصول سے واقف ہو اس کے بعد اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ ہوتے ہیں نہیں کے لیکن مراد اس سے نفی ہوتی ہے. اس طرح نفی ہوتی ہے, الفاظ ہوتے ہیں نفی کے لیکن مراد ان سے نہی ہوتی ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 اللہ ارشاد فرماتے ہیں فمن فرض فیہن الحج, جو بندہ ایام حج میں اپنے اوپر حج فرض کر لیتا ہے, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال, تو نہ ہی ایک دوسرے خاوند اور بیوی کا بے حجاب ہونا اس میں آتا ہے, نہ ہی کوئی فسق ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی جنگ و جدال ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب کہ جو بندہ حج پہ جاتا ہے لڑتا جھگڑتا نہیں ہے. کئی ایسے تو میں ہو جاتی ہے. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ہو کہ نہ جھگڑا ہوتا ہے, نہ جدال ہوتا ہے, نہ فسق ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پر بے شک نفی ہے لیکن مراد نہیں ہے کہ آپ نے نہ جھگڑا کرنا ہے نہ جدال کرنا ہے. حدیث مبارکہ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 312 میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ, مسلمان کا بھائی اس پر ظلم نہیں کرتا. کیا ظلم نہیں کرتا؟ ظلم کرتا ہے. یہاں پر نفی ہے, مراد نہیں ہے. وہاں پر بھی لا یمسہ الا المطہرون, نہیں چھو سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں چھونا چاہیے. آخری بات میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. قرآن کریم کو بغیر وضو نہ چھوا جائے. قرآن کریم کی اس آیت سے تو استدلال ہو گیا, آپ نے سن لیا. حدیث میں بھی موجود ہے. میں 3 حدیثیں پڑھتا ہوں. مستدرک حاکم حدیث نمبر 6051 میں حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما بعثہ والیا الی الیمن, جب ان کو والی بنا کر یمن بھیجا تھا آپ نے فرمایا تھا لا تمس القرآن الا وانت طاہر, اے نوجوان جب قرآن چھوئے تو پاک ہونے کی حالت میں چھونا. لہذا یہ کہنا کہ قرآن حدیث میں کہیں نہیں آیا, اس روایت کو امام ابو عبداللہ الحاکم نے فرمایا ہے کہ روایت امام بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے. نمبر 2 سنن الکبریٰ بہقی حدیث نمبر 416 میں ارشاد ہے کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم کو ایک کتابچہ لکھ کر دیا. اس میں دیت کے احکام تھے, دیگر اس میں زکوٰۃ کے احکام تھے. اس میں ایک حکم یہ بھی تھا لا ولا یمس القرآن الا طاہر, کہ قرآن کریم کو پاک بندہ چھوئے, ناپاک بندہ نہیں چھوئے گا. دلیل نمبر 3 موجم الصغیر طبرانی میں حدیث نمبر 1162 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں لا یمس القرآن الا طاہر, قرآن کریم کو پاک بندہ چھوئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا فعل مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7506 میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ارشاد ہے انہ کان لا یمس المصحف الا وهو طاہر, حضرت عبداللہ ابن عمر جب قرآن چھوتے تھے پاک ہونے کی حالت میں چھوتے تھے. اللہ حصر کا تقاضا ہے کہ بغیر پاک ہوتے قرآن نہیں چھوتے تھے. تو خیر میں نے آپ خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کو چھونے کا جو مسئلہ ذاکر نائک صاحب پیش کر رہے ہیں, مسئلہ قرآن اور سنت سے بالکل ایسا ہے کہ نہ اس کا وجود ہے اور نہ ہی اس کے کچھ دلائل ہیں. اس کے برخلاف قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے انسان کو وضو کرنا ضروری ہے. تو میں نے آپ حضرات خدمت میں تقریباً 3 باتیں عرض کی ہیں. نمبر 1 ذاکر نائک صاحب کے افکار اور نظریات. نمبر 2 ذاکر نائک صاحب کی قرآن کی تفسیر بیان کرنا. نمبر 3 قرآن مجید مسائل اور احکام جو پیش کرتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے لوگوں سے امت کے ایمان کو, امت کے اعمال کو محفوظ فرمائے. اور آپ حضرات خدمت میں بھی عرض کرتے ہیں کہ آپ حضرات بھی ان جدید فتنوں سے متعلق آگاہی رکھیے. جو لوگ آپ سے ان کے بارے میں سوال کریں دلائل کے ساتھ, براہین کے ساتھ اور فولاد جیسے دلائل کے ساتھ ان کا آپ مقابلہ کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پر بہت سارے غیر مسلم مسلمان ہو گئے, البتہ اس کی غلطیوں کے ساتھ سے افادت بھی ہے. گزارش ہے اس خلجن کو دور فرمائے. دیکھیں میں آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں, ایک طالب علم ہو یا ایک لڑکا ہو, اپنے والدہ کی بھی خدمت کرتا ہے, والد کی بھی خدمت کرتا ہے, لیکن نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, اس پر زکوٰۃ فرض ہے ادا نہیں کرتا. اب اس میں 2 شکیں موجود ہیں. نمبر 1 جو اچھا عمل ہے اس کو تو ہم اس کو شاباش دیں گے, لیکن جو برا عمل ہوگا اس کے اچھے عمل کی وجہ سے اس کے برے عمل کو ٹھیک نہیں کہیں گے. ذاکر نائک صاحب کے ہاتھ پر اگر کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے, اسلام میں داخل ہوتا ہے, علماء حق نے کبھی بھی اس کی مخالفت نہ کی ہے, پہلے نہ کر رہے ہیں اور نہ آئندہ جا کر کریں گے. اچھی بات ہو تو اس کو سب مانتے ہیں. ہم ان افکار کی اور ان نظریات کی اور ان کو اس مسائل اور قرآن کریم کے اس جو تفسیر کر رہا ہے جو اصولوں کے اعتبار سے اور قواعد کے اعتبار سے غلط ہے, ہم اس کو غلط کریں. دونوں باتیں الگ الگ ہیں, ایک کو دوسرے کے ساتھ آپ مس مت کریں. سمجھ گئے؟ جو ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے, جو غلط ہے سو غلط ہے.
غلط کو جو بات ٹھیک ہے اس کو تو ٹھیک کہیں گے، لیکن ٹھیک کو غلط کی آڑ میں ہم غلط کو بھی ہم ٹھیک نہیں کہہ سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ غیر مسلموں کو مسلمان کرتا ہے، اور ابھی تک اس نے کتنے مسلمان کیے ہیں؟ سمجھ، آپ لوگوں نے ابھی تک کسی غیر مسلم کو مسلمان نہیں کیا۔ یا آپ ان لوگوں سے پوچھیں تو تبلیغی جماعت کے ساتھ چلتے ہیں، کتنے غیر مسلموں کو اس نے مسلمان کیا ہے؟ سمجھ گئے جی؟ ہماری نظر ایک طرف ہوتی ہے، ہمیں دونوں طرف نظر کرنی چاہیے۔ پچھلے چند دنوں کی بات ہے، استاد مکرم مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم عالیہ، ان کے ہاتھ پر ایک غیر مسلم عیسائی نے اسلام قبول کیا۔ ختم نبوت والے آپ مجھے بتائیں، جو مرزائی ہیں وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم؟ کئی ایسے لوگ ہیں مرزائی تھے لیکن توبہ طیب ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، کیا وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے؟ ہماری خانقاہوں میں کئی ایسے افراد آتے ہیں غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلاف امت میں ایک بہت بڑے شیخ غالباً شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر 90,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ہمیں چاہیے کہ آپ ایک شخصیت کو نہ دیکھیں، اگر ٹھیک کر رہا ہے تو فبہا، لیکن ہمارے پاس جو اتنا اثاثہ موجود ہے ان کو بھی عوام الناس کے سامنے پیش کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔